اس کی نظریں کمپیوٹر سکرین پر تھی جبکہ انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ اچانک اس نے ہاتھ روک کر غور سے سکرین کو دیکھا جہاں نیلے رنگ کے حروف ابھر رہے تھے۔ لائن پڑھتی اس کے ہونٹ مسکرا دی اور وہ سر ہلا کر ایک بار پھر انگلیاں کی بورڈ پر دوڑانے لگا۔ پاس پڑا چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کھانے کے لیے 2 دفعہ اسے پکار پڑ چکی تھی لیکن اس کے انہماک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ دفتن کمپیوٹر سکرین کے ساتھ کمرے میں بھی اندھیرا چھا گیا تھا۔ اوفو، اس نے ٹیبل پر ہلکا سا مکہ مار کر گہرا سانس لیا اور آنکھیں بند کر کے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ فرحاد باہر سے آتی آواز پر وہ آنکھیں کھول کر ڈھیلے سے انداز میں چلتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا، صرف لاؤنج میں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ وہ اسے سمت بڑھنے لگا۔ لائٹ بند نہ ہو جاتی تو ابھی بھی تم اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتے۔ اسے دیکھتے ہی شائستہ نے خفگی سے بولتے ہوئے منہ موڑ لیا تو وہ مسکراتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ فہد اور ادا اتنی جلدی سو گئے؟ رات کا 1 بج رہا ہے، سارے نیک بچے اس وقت سو جاتے ہیں۔ ان کے جلے ہوئے انداز پر وہ ہنستا ہوا ان کے مزید قریب آ گیا۔ پیچھے ہٹو، پہلے ہی بہت گرمی ہے۔ انہوں نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا لیکن اس کی مضبوط گرفت پر جھنجھلا کر رہ گئی۔ دیکھو فرحاد، اس وقت مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے دور رہو۔ ان کے وارن کرنے والے انداز پر اس کی ہنسی قہقہے میں بدل گئی تھی۔ شرم تو نہیں آتی؟ بے شرموں کی طرح دانت نکال رہے ہو۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر اس نے تیزی سے ان کا بازو تھاما۔ میں اپنی امی سے دور کیسے رہ سکتا ہوں؟ اس نے انہیں اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا تو ان کا غصہ کہیں غائب سا ہونے لگا تھا، جبکہ وہ غصے میں کرنٹ بھی نہیں مارتی۔ وہ جو اپنے کندھے پر رکھے اس کے سر پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی، اس کے شرارتی لہجے پر وہی ہاتھ زور سے اس کے سر پر پڑا تھا۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا تھا۔ ماں تجھے کرنٹ مارتی ہے؟ ان کے غصیلے لہجے پر اس کی پھر ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ مجھ سے دور رہو، میں سمجھا شاید۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر پھر ہنسنے لگا۔ ہاں کے علاوہ بھی تمہیں کچھ آتا ہے؟ آتا ہے نا آپ سے پیار کرنا۔ اس نے ان کا منہ چوم کر اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ بڑا پیار ہے، پہلے سارا دن یونیورسٹی میں گزار آتے تھے، اب وہاں سے فارغ ہوئے تو یہ کمپیوٹر جان نہیں چھوڑتا۔ سارا دن کہاں امی، تھوڑی دیر تو بیٹھتا ہوں۔ تھوڑی دیر پچھلے 5 گھنٹوں سے مسلسل جم کر بیٹھے ہو۔ دوپہر کا کھانا بھی تم نے گول کر دیا اور رات کے کھانے کی بھی شاید تمہیں کوئی طلب ہی نہیں۔ ان کے کڑے لہجے میں استفسار پر وہ سر کھجانے لگا۔ بس ایک چیز کا جنون ہو جاتا تمہیں، کھانا پینا سب چھوڑ کر بیٹھ جاتے اور اوپر سے گرمی اتنی ہے، پتہ نہیں یہ وابڈا والوں کو کیا تکلیف ہوئی ہے۔ اسے بولتے بولتے اچانک وہ وابڈا والوں کو کوسنے لگی تو وہ بند آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اچانک لائٹ کے ساتھ پنکھا چلا تو وہ بے ساختہ بولی، فرحاد اب اٹھ جاؤ۔ انہوں نے گود میں رکھا اس کا سر اٹھانا چاہا تو وہ مزید ان سے لپٹ گیا۔ تو پہلی بار ان کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ کبھی کبھی تم بالکل بچے بن جاتے ہو۔ اب اگر کوئی دیکھے تو یہ 6 فٹ سے اونچا مرد کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے تو کیا سوچے گا؟ بڑے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں آپ کی گود میں سر نہیں رکھ سکتا۔ اچھا اٹھو تو میں کھانا دوں۔ نہیں آپ سو جائے، رات کافی ہو گئی ہے، میں کھانا خود لے لیتا ہوں۔ وہ جمائی روکتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ بات لے کر اس نے کھانا گرم کیا اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے 3 دوست آن لائن تھے لیکن وہ اوے کا سائن دے کر کھانا کھانے لگا۔ بلیک بیوٹی کے نام سے کوئی سائن ان ہوا تو روٹی کا لقمہ توڑتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ ایک کے بعد دوسری لائن ابھر رہی تو وہ دلچسپی سے اسے پڑھنے لگا۔ اس نے جلدی سے ٹرے پیچھے کھسکائی اور دونوں ہاتھ جھاڑتا ہوا کی بورڈ کی طرف آ گیا۔ اور ایک بار پھر وہ تھا اور کمپیوٹر۔ برخوردار کبھی خود سے ملاقات کا شرف ہمیں بھی بخش دیا کرے۔ اپنی طرف سے وہ پوری تسلی کر کے باہر نکلا تھا لیکن اس کی بدقسمتی کہ ہمایوں صاحب نے اسے دیکھ لیا، اوپر سے ان کا اتنا میٹھا لہجہ۔ الہی خیر۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ بڑی جلدی صبح ہو گئی آپ کی، انہوں نے گھڑی دیکھ کر کہا جہاں دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ اب کیا کہتا، سر جھکائے کھڑا رہا۔ تشریف رکھیں۔ انہوں نے اپنے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو جلدو جلالتو کا ورد کرتا بیٹھ گیا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ انہوں نے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا۔ ذرا دوست سے ملنے جا رہا تھا۔ کس خوشی میں؟ اس کی والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے جواب پر وہ کھنکھار کر رہ گئے۔ دوستی یاری نبھانے کے لیے ساری عمر پڑی ہے میاں صاحبزادے، اب عملی زندگی میں قدم رکھ لو۔ 2 سال ہو گئے تمہیں MBA کیے، اب تک بے نتھے بیل کی طرح گھوم رہے ہو۔ ان کے اس الزام پر اس نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا لیکن نظریں ان کے پیچھے کھڑے فہد اور ادا سے ٹکرا گئیں جو پیٹ پر ہاتھ رکھے دوہرے ہو رہے تھے۔ وہ دل ملا کر پہلو بدلنے لگا لیکن اس کی حالت سے بے خبر ہمایوں صاحب اپنے کہنے میں مگن تھے۔ یہ ٹھیک ہے، تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سارا دن بس آوارہ گھومتے رہو۔ اپنی فیکٹری اب خود سنبھالو۔ میں کب تک اکیلا کرتا رہوں؟ اور تمہیں کوئی فکر ہے نہ کوئی احساس، ہر وقت ہنسی مذاق۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی۔ تو پھر کیسے گزرتی ہے؟
ابھی تک ننھے بنے گھوم رہے ہو، جبکہ تمہاری عمر میں ایک بچے کا باپ بن گیا تھا میں۔ اب کی بار اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہمایوں صاحب نے غصے اور ناگواری سے اسے گھورا۔ میں نے تمہیں لطیفہ سنایا؟ جی نہیں، وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو پا کر ایک بار پھر مؤدب بن کر بیٹھ گیا۔ کچھ بات پڑی تمہارے پلے؟ انہوں نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ جی؟ کیا؟ ان کے سوال پر اس نے ان کے پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں مسکراتی نظروں سے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ یہی کہ آپ پچھلے سال میری شادی کروا دیتے تو آج میں بھی ایک بچے کا باپ ہوتا۔ اس نے اتنی سنجیدگی سے جواب دیا کہ کچھ لمحوں کے لیے ہمایوں صاحب بھی لاجواب ہو کر اسے دیکھتے رہ گئے۔ دھیمی دبی دبی ہنسی پر انہوں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ میلہ لگا ہوا یہاں پر؟ وہ ایک دم اٹھ کر دھاڑے تو دونوں منہ لٹکا کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ حد ہے بے شرمی کی۔ میں نے کیا کیا؟ ان کے خود پر دیے جانے والے ریمارکس پر وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ تم سے تو کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ وہ جیسے اسے چھیڑ کر پچھتائے تھے۔ ماموں میں جاؤں؟ اس کی معصومیت سے پوچھے گئے سوال پر انہوں نے بڑی مشکل سے خود کو مزید بولنے سے روکا تھا۔ میں شام کو جلدی آ جاؤں گا، پھر ذرا شادی کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ میں بھی سوچ رہا ہوں اب عملی زندگی میں قدم رکھ لوں۔ وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلا کر مڑ گیا تو وہ کتنی دیر تک اپنی جگہ بیٹھے تل ملاتے رہے۔ ٹھنڈی پیپسی کا لمبا سا گھونٹ پی کر جیسے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے مسلسل نظر آتے تارے اب غائب ہو گئے تھے۔ دوسرے گھونٹ کے لیے اس نے بوتل منہ سے لگائی ہی تھی کہ ربیہ کی زوردار کوہنی اس کی پسلیوں کو ہلا گئی۔ کیا تکلیف ہے؟ اس کے پھاڑ کھانے والے انداز پر ربیہ نے آنکھوں سے سامنے سر جھکائے بیٹھی علینا کی طرف اشارہ کیا تو مجبوراً اسے اپنی توپوں کا رخ ادھر موڑنا پڑا۔ او بی بی، اب اس مراقبے سے باہر آ جاؤ۔ اب تو پیپر ختم ہوئے بھی آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے۔ افرا نے ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ سر جھکا لیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے 15 نمبر کا رونا رو رہی ہو۔ ہم سمجھے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے۔ مجھے اور ربیہ کو دیکھو، پورے 10 نمبر چھوڑ کر آئے ہیں۔ بات کرنے کے ساتھ اس نے ربیہ کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ واقعی؟ افرا پہلے حیران ہوئی اور پھر قدرے مطمئن ہو کر چاٹ کی پلیٹ پر جھک گئی۔ میں خواہ پریشان ہو رہی تھی۔ بس یار میں کیا کروں، مجھے وہم جلدی ہو جاتا ہے۔ اسے اطمینان سے چاٹ سے انصاف کرتا دیکھ کر ربیہ نے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر کر شکر ادا کیا۔ اتنا ہی وہم ہو جاتا ہے تو ٹھیک طرح سے پڑھا کرو۔ دن میں سے 4 گھنٹے تم کمپیوٹر پر دے دیتی ہو، 12 گھنٹے سوتی ہو اور باقی کے گھنٹے فضول بکواس میں ضائع کرتی ہو۔ پھر پڑھائی کیسے ہو؟ کہاں یار، اب تو میں کمپیوٹر یوز ہی نہیں کر رہی۔ اجالا کے لتاڑنے پر وہ منہ بنا کر بولی۔ بکو مت، کل میں 6 بجے آئی تھی تب بھی تم بزی تھی۔ پھر 9 بجے فاطمہ کو بھیجا تو اس نے آ کر بتایا باورچی کمپیوٹر پر کام کر رہی ہیں۔ اب میں گھر جا کر چچی کو بتاؤں نا محترمہ کن خرافات میں مصروف ہیں تو اچھی خاصی طبیعت صاف ہو جائے۔ ربیہ نے ماتھے پر بل ڈال کر لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نہ جا کر خود ہی اس کی طبیعت صاف کی۔ تم تو ہو ہی میری دشمن۔ افرا نے غصے سے ربیہ کی طرف دیکھا۔ یہ آج کل تم بادشاہ سلامت کو زیادہ ہی وقت نہیں دے رہی؟ کون بادشاہ سلامت؟ افرا نے حیرت سے اجالا کو دیکھا۔ وہی تمہارا کنگ، اور کون؟ اچھا وہ۔ افرا نے مسکرا کر منہ بند کر لیا تو وہ دونوں جی بھر کر بدمزہ ہوئیں۔ تمہارے اس کنگ کا کوئی نام بھی تو ہوگا نا؟ ربیہ نے خریدنے والے انداز پر وہ مسکرا کر اسٹرا سے کھیلنے لگی۔ پتہ نہیں، اس نے کبھی بتایا نہیں اور میں نے بھی کبھی نہیں پوچھا۔ واہ کیا بے نیازی ہے۔ ربیہ نے ہاتھ جھاڑ کر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ تمہارے اور بھی تو نیٹ فرینڈز تھے، پر آج کل صرف اس کنگ کا ذکر سننے کو مل رہا ہے۔ ان سے چیٹنگ کرنے کا وقت کم ہی ملتا ہے۔ وہ اب کوشچن پیپر کو مختلف شکلیں دے رہی تھی۔ کوئی خاص وجہ؟ اجالا کے سوال پر اس نے غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ سچی میں اتنے دلچسپ انداز میں گفتگو کرتا ہے کہ 2-3 گھنٹے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی اور چکر تو نہیں؟ اجالا کے شرارتی انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہو بھی سکتا ہے۔ اس کے جواب پر وہ دونوں معنی خیز انداز میں سر ہلا کر کھڑی ہو گئیں۔ چلو اب گھر نہیں چلنا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اجالا کے کہنے پر دونوں اپنی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اجالا مجھے 100 روپے ادھار دو گی؟ وین سے اترتی افرا کے مطالبے پر اس کے ساتھ ربیہ نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ بس یار میری پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے۔ خدا کو مانو افرا، 1000 روپے پاکٹ منی لیتی ہے اور آج 15 تاریخ ہے۔ ربیہ نے چلتے ہوئے اسے گھورا۔ تم چپ رہو۔ وہ دونوں شروع ہو گئی تو وہ مسکرا کر آگے چلنے لگی۔ افرا اور ربیہ کے گھر کے آگے اس کے قدم خود بخود رک گئے تھے۔ اس نے بے ساختہ افرا کی طرف دیکھا جس نے اپنے چہرے کے تاثرات مزید مظلومہ والے بنا لیے تھے۔ اسے تذبذب میں دیکھ کر ربیہ جلدی سے بولی۔ خبردار اجالا جو تم نے اسے 1 روپیہ بھی دیا، مجھے پتا ہے اسے نیٹ کارڈ لینا ہوگا۔ اس کا تو وہ حال ہو گیا جو کبھی چرسی کا ہوتا ہے۔ ربیہ کی تشبیہ پر اس کی ہنسی نکل گئی جبکہ افرا نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں تم سے نہیں مانگ رہی اور تمہیں یہ خوش فہمی ہونی بھی نہیں چاہیے کہ میں تمہیں اس فضول کام کے لیے کچھ دوں گی۔ یار پلیز مجھے یتیم پر ترس کھاؤ۔ شٹ اپ افرا۔
اجالا نے بے اختیار اسے ٹوکا تو ربیہ نے ٹھنڈی آہ بھری. جانتی تھی اجالا ہمیشہ اس لفظ پر بلیک میل ہو ہی جاتی تھی. ابھی گھر میں ہی ہے, شام کو لے آؤں گی. مجھے پتا تھا میری یہ دوست بہت بڑے دل کی ہے, ورنہ ہوتے ہیں کچھ لوگ کنجوس مکھی چوس. دوستی پر دھبا. اس نے کینہ توز نظروں سے ربیہ کو دیکھا جس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. ہم کنجوس ہی ٹھیک ہے. تمہارے اس لانتی فقیر نام کے کنگ کے لیے میرے پاس فضول روپے نہیں ہیں. خبردار جو تم نے اسے کچھ کہا تو. افرا نے غصے سے ربیہ کو گھورا. ورنہ کیا کر لو گی؟ بتاتی ہوں تمہیں. افرا کے مڑتے ہی ربیہ اندر کی طرف بھاگی تھی جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی تھی. یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے سوچتی کیا ہے؟ شائستہ نے قدرے ناگواری سے اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھا. یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے سوچتی کیا ہے؟ شائستہ نے قدرے ناگواری سے اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھا. بیٹھے بٹھائے کہاں؟ پچھلے 3 ماہ سے باقاعدہ سوچ سمجھ کر حساب کتاب لگا کر یہ بات سوچی تھی. اس نے ان کی ناگواری محسوس کر کے وہ کافی ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوا. حساب کتاب. انہوں نے غصے سے سر جھٹکا. امی آپ کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ دیکھیں بلکہ محسوس کریں کتنے خوشگوار ہوا چل رہی ہے. ایسے میں تو اچھے اچھوں کے دماغ ٹھکانے لگ جاتے ہیں. بکواس کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کس سے بات کر رہے ہو. انہوں نے اس کے سر پر تھپڑ لگانا چاہا لیکن وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا. میں تو شاید آپ سے مار کھانے اس دنیا میں آیا ہوں. مجھے تو اپنے اکلوتے ہونے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. میں تمہاری فضول گوئی سے بالکل متاثر نہیں ہوئی. ان کے کہنے پر وہ منہ لٹکا کر پورے کا پورا گھاس پر چت لیٹ گیا. کیا بات ہے فرحاد بھائی, آپ ایسے کیوں لیٹی ہیں؟ ردا جو چائے لے کر آئی تھی اسے گھاس پر لیٹا دے کر حیران ہونے لگی. اپنی پھپھو سے پوچھو. فرحاد کے کہنے پر وہ شائستہ کا منہ دیکھنے لگی. پاگل ہو گیا. اور کوئی بات نہیں. ہمایوں بھائی اٹھ گئے؟ جی ابھی بات لے کر آتے ہیں. فرحاد بھائی نیچے سے اٹھے نا. ردا کو اس کے نیچے لیٹنے سے سخت الجھن ہو رہی تھی. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. جاؤ یار. دیکھو فہد اگر اٹھ گیا تو میچ کھیلتے ہیں ورنہ پھر میں باہر جا رہا ہوں. وہ بیزاری سے بولا تو ردا خاموشی سے اٹھ گئی. جبکہ شائستہ کا دل برا ہونے لگا تھا. وہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا. جب کام اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا تھا تو ناراض ہو جاتا تھا. فرحاد تم دنیا کی لاڈلے اکلوتے نہیں ہو. ردا اور فہد بھی ہیں. بے شک میں ان کی پھپھو ہوں لیکن بالکل تمہاری طرح مجھے عزیز ہیں. جیسے میں نے تمہارے لاڈ اٹھائے ہیں ویسے ہی ان دونوں کے بھی. فہد 4 اور ردا 3 سال کی تھی جب نبیلہ بھابھی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور 2 سال بعد تمہارے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی. تم تب 10 سال کے تھے. تب سے لے کر اب تک ہمایوں بھائی میرا سہارا بنے ہوئے ہیں. تمہارے پاپا کا کوئی بھی نہیں تھا. آج جو تمہارے منہ سے نکلنے والی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو اسی لیے ممکن ہے کہ بھیا نے سب وقت پر سنبھال لیا. ورنہ میں بزنس کے بارے میں کیا جانتی تھی؟ اور میں نے کبھی نہیں سمجھا کہ میرا ایک بیٹا ہے. میں جانتی ہوں میرے 3 بچے ہیں. تم, فہد اور ردا. اس لیے جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی ان کا بھی ہے. شائستہ کے انداز پر وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگا. یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ میں جانتا ہوں اور ماموں کے احسان کو مانتا بھی ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ردا اور فہد کو کبھی اپنا نہیں سمجھا یا کبھی میں نے انہیں یہ احساس دلایا ہے کہ یہ گھر میرا ہے, یہ بزنس میرا ہے؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا. شائستہ کے جھنجھلانے پر اس نے غصے سے سر جھٹکا. 6-7 لاکھ مجھے دینے سے ردا یا فہد کا حق نہیں مارا جائے گا. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تم امریکہ جانا کیوں چاہتے ہو؟ نوکری تم کرنا نہیں چاہتے. بزنس ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. اور پھر اس کورس کی ضرورت ہی کیا ہے, وہ بھی امریکہ جا کر؟ پاکستان میں بھی تو تم پڑھ سکتے ہو. اس نے گہرا سانس لے کر سامنے دیکھا اور ہمایوں صاحب کو ادھر آتا دے کر کھڑا ہو گیا. میں خود ہی کچھ کر لوں گا. شائستہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی لیکن وہ بھی ہمایوں صاحب کو آتا دے کر خاموش ہو گئی. کیا کہہ رہا تھا؟ ہمایوں صاحب نے بیٹھتے ہی غور سے بہن کی شکل دیکھی. وہی امریکہ جانے کی بات. پھر کچھ نہیں. تم نے اسے سمجھایا نہیں. اب یہ بچپنا چھوڑے اپنا کاروبار سنبھالے. فائدہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اس کے دماغ میں یہ ایک بات بیٹھ گئی ہے. اب وہ پوری کر کے چھوڑے گا. بہتر یہی ہے کہ وہ خوشی سے جائے. بچپن سے تم نے اس کی ہر ضد پوری کر کے اسے ضدی بنا دیا. اس طرح اگر کرتا رہا تو کب ذمہ داری سنبھالے گا؟ ہمایوں صاحب کے پریشان انداز پر وہ مسکرائیں. میں جانتی ہوں وہ ضدی اور لاپرواہ ہے پر غیر ذمہ دار نہیں ہے. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں. شائستہ کے کہنے پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگے جو اپنے مخصوص انداز میں کہا لگاتا ہوا فہد کے پیچھے بھاگ رہا تھا. اس نے جھنجھلا کر ریسیور کریڈل پر پٹکا. 1 گھنٹے سے وہ مسلسل فون کر رہی تھی اور وہ بھی مسلسل انگیج آ رہا تھا. دفعہ ہو جاؤ تم افرا, اور وہ تمہارا کنگ بھی. وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی قریب رکھی صوفے پر ڈھیر ہو گئی. جاوید صاحب نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر اپنی بیٹی کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھا اور مسکرا کر ٹی وی آف کر دیا. کیا بات ہے اجالا, ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ پاپا یہ افرا بھی نا. وہ غصے سے کچھ کہتے ہوئے رک گئی. میں نے اسے کہا بھی تھا کہ امی کے ایڈمیشن کے فارم آ گئے ہیں, کالج جا رہے ہیں. نہ خود فون کیا اور اب میں کر رہی ہوں تو مسلسل بزی جا رہا ہے. اوپر سے ربیہ کا فون بھی خراب ہے.
تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ یہ 3 گھر چھوڑ کر ہی تو ان کا گھر ہے، خود چلی جاؤ۔ ان کے مشورے پر اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا اور جھیمپی جھیمپی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا چہرہ دیکھا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا اس کے شرمندہ انداز پر وہ کھل کر مسکرائے تھے۔ مجھے پتا تھا غصے اور گھبراہٹ میں میری بیٹی کا دماغ اور آنکھیں کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ان کے شرارتی انداز پر وہ مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اندر داخل ہوتی قمر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ افرا کی طرف۔ ٹائم دیکھو، مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ قمر کے گھرکنے پر اس نے مدد طلب نظروں سے باپ کو دیکھا۔ ٹائم کسی غیر کے گھر جانے کے لیے دیکھا جاتا جبکہ وہ اس کا اپنا گھر ہے، لیکن پھر بھی واپس آتے ہوئے رات ہو جائے گی، اور پھر ہر روز تو جاتی ہو، گھر میں بھی کبھی ٹک جایا کرو۔ انہوں نے براہ راست اسے مخاطب کیا تو وہ جلدی سے بولی، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اگر دیر ہو گئی تو میں وہیں سو جاؤں گی اور فون کر دوں گی۔ وہ تیزی سے بولتی باہر نکل گئی، جبکہ قمر پیچھے سے ہیں ہیں کرتی رہ گئی۔ افرا کے گھر آنا اور رہنا اس کے لیے کبھی بھی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ وہ نہ صرف اس کے بچپن کی دوست تھی بلکہ دونوں کی والدائیں آپس میں ماموزاد بہنیں تھیں، جبکہ ربیہ افرا کی چچا زاد دونوں ایک ہی گھر میں رہتی تھیں، اس لیے ان کی جتنی دوستی افرا کے ساتھ تھی اتنی ہی ربیہ کے ساتھ بھی۔ ان کا سارا بچپن اکٹھا گزرا تھا، کچھ رشتہ داری اور کچھ دوستی کی وجہ سے کبھی وہ دونوں اس کی طرف پائی جاتی اور کبھی وہ ان کی طرف۔ اسکول سے کالج تک ان تینوں کی تکون کافی مشہور تھی۔ افرا اور ربیہ کی فیملی کافی بڑی تھی۔ افرا 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، 2 بھائی بڑے 2 چھوٹے، جبکہ وہ درمیان میں۔ اس کے 2 بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور پھر ربیہ 4 بہنیں اور 1 بھائی۔ افرا اس سے بالکل الٹ، نمبر اس کا بھی وہی تھا، تیسرا، جبکہ اجالا اکلوتی تھی، بالکل اکلوتی تھی۔ لیکن افرا اور ربیہ کے ہوتے ہوئے اسے کبھی اکیلے پن کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ان دونوں کا ڈیرا اس کے گھر پر ہی رہتا تھا۔ گیٹ پر ہاتھ رکھتے ہی ہمیشہ کی طرح وہ کھلتا چلا گیا اور بالکل سامنے ربیہ اپنے چھوٹے بھائی کو سامنے بٹھائے اس کی کلاس لے رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ کہاں تھی تم؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اسے دیکھتے ہی وہ انیک کو چھوڑ کر اس کی کلاس لینے کو تیار ہو گئی۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ 2 گھنٹے سے فون کر رہی ہوں، مسلسل انگیج جا رہے۔ کیا؟ ربیہ چینخ پڑی۔ کتنی ذلیل ہے یہ افرا، مجھے 2 گھنٹے پہلے کہہ رہی تھی بس 5 منٹ چلو، ذرا اس کا دماغ صحیح کریں۔ وہ چپلیں پاؤں میں پھنساتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ یار میرے تو کپڑے بھی ٹیلر کے پاس ہیں، اب تو اتنی شام کو۔ اچانک وہ بات کرتے کرتے رک کر انیک کو دیکھنے لگی۔ انیک میرا پیارا اچھا بھائی جائے گا؟ ربیہ نے قریب آ کر اسے چمکارا تو اس نے غصے سے ہاتھ جھٹکا۔ ابھی تو مجھے کمینہ، ذلیل اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ میں وہی ٹھیک ہوں، اپنا کام کسی اچھے اور پیارے سے کروا لیں جا کر۔ اور ٹکا سا جواب دے کر اندر بڑھ گیا، جبکہ اجالا محظوظ ہو کر ہنس پڑی تھی۔ ربیہ نے بے اختیار غصے سے دانت پیسے۔ کیا خیال ہے دانش بھائی کو فون کروں؟ اجالا نے شرارت سے اس کے منگیتر کا نام لیا۔ اس کو فون کرنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں خود کر سکتی ہوں۔ جی آپ کی بے شرمی کا اندازہ ہے مجھے، بکو مت۔ اجالا کے جواب پر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر افرا کے پورشن کی طرف بڑھنے لگی۔ دھڑ سے دروازہ کھلنے پر اس کی نظریں بے اختیار دروازے پر گئیں اور ماؤس کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا۔ قسم لے لو میں بس کمپیوٹر بند کرنے والی تھی۔ ان دونوں کو خونخوار انداز میں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ بے اختیار بولی، لیکن تب تک وہ دونوں بیڈ پر پڑے دونوں تکیے ہاتھ میں لے چکی تھی۔ یار سنو! وہ مسلسل ہاتھوں سے ان دونوں کو روکنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ دروازہ کھلنے پر ان دونوں کے ہاتھ تھم گئے۔ السلام علیکم بھابی، کیسی ہیں آپ؟ دروازے میں افرا کی نادیہ بھابی کو دیکھ کر سب سے پہلے اجالا مسکرائی تھی۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ اللہ کا شکر ہے، میں دیکھنے آئی تھی افرا فارغ ہوئی ہے یا نہیں، صبح سے کمرے میں گھسی بیٹھی ہے۔ کوئی کام تھا بھابی؟ نہیں کام کیا ہونا ہے، بس تم لوگ کمپیوٹر پر آج کل کوئی کام کر رہے ہو۔ نادیہ بھابی نے براہ راست ان دونوں کو دیکھا تو ان دونوں کی نظریں بے اختیار افرا پر گئیں، جس کا رنگ پل بھر کے لیے متغیر ہوا تھا۔ جی ہمیں کچھ انفارمیشن چاہیے تھی اور یہ کام ہم نے افرا کو سونپا ہے۔ ربیہ کے مسکرا کر بتانے پر وہ سر ہلا کر مسکرائیں، لیکن ان کی شکل سے صاف لگ رہا تھا وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تم لوگوں کے لیے کچھ بھجواتی ہوں۔ وہ ان تینوں پر ایک ایک نظر ڈال کر باہر نکل گئی تو ان تینوں نے بے اختیار گہرا سا سانس لیا۔ آج میں ایک نہ ایک چیز تو توڑ کر جاؤں گی، اب تم بتاؤ کیا کمپیوٹر یا تمہارا سر؟ اجالا نے کڑے تیوروں کے ساتھ اسے گھورا۔ تمہارا سر، اس کے معصومیت سے کہنے پر ربیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور سمجھ میں آنے پر اس کی بھی ہنسی نکل گئی تھی۔ کیا یار، وہ ڈھیلے سے انداز میں بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ تم جانتی ہو تمہاری بھابھی کتنی شکی عادت کی ہیں، لیکن تم بھی انہیں ضرور کوئی نہ کوئی موقع ضرور دیتی ہو۔ ربیہ کے لتاڑنے پر اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ ابھی بھی یہ کنگ؟ ربیہ نے حیرت سے افرا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کمپیوٹر کو دیکھا۔ پچھلے 7 ماہ سے مسلسل اس کے ساتھ چیٹ کر رہی ہو؟ خیر ہے نا؟ اجالا کے پوچھنے پر وہ مسکرا کر اس کی طرف مڑی۔ بتایا تو تھا، مجھے اچھا لگتا ہے۔
देखे बगैर, حتیٰ کہ تم اس کا نام بھی نہیں جانتی۔ ہاں، اس کے باوجود وہ ایک بار پھر کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوئی تو ربیہ بھی غور سے اسکرین پر لکھی لائنیں پڑھنے لگی۔ وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے۔ اجالا اب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں، ہمارے درمیان کبھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اٹھ کر اس کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اچانک ربیہ کے کہکہے پر دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا لطیفہ ہے یار، ربیہ کی ہنسی اب بھی نہیں رک رہی تھی۔ کنگ نے بھیجا، افرا نے بڑے فخر سے بتایا، جیسے سارا کریڈٹ اسی کو جاتا ہو۔ تم دونوں باتیں کیا کرتے ہو؟ اب ربیہ اس کی میلز کھولتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بالکل عام سی، اور جیسے تم دونوں سمجھ رہے ہو ویسی تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اجالا کو اپنی کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود کھڑی ہو گئی۔ کھانا لاؤں؟ بالکل، میں اور ربیہ آج تمہارے پاس رکیں گے۔ فون تو ابھی بزی ہے، انیک کو ذرا بھیجنا، امی کو بتائے۔ اجالا کے کہنے پر سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ربیہ نے گہرا سانس لے کر کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی۔ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ سوچا تو میں نے بھی ایسا ہی تھا، لیکن افرا کہہ تو رہی ہے ان کے درمیان ایسی بات نہیں ہے، اور ضروری تو نہیں پسند کرنے کا مطلب ہر صورت میں ایک ہی نکلے۔ پر افرا تو شاید اسی طرح کا پسند کرتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اجالا لاپرواہی سے کندھے اچکا کر سیریز دیکھنے لگی۔ ہونے کو تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے، دیکھتی جاؤ۔ ربیہ کے پراسرار انداز پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی جو ٹائپ کر رہی تھی۔ ربیہ؟ اسکرین پر نظر آتے سوال پر اجالا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ شش! اسے چپ کرنے کا اشارہ کر کے وہ مزید ٹائپ کرنے لگی۔ ربیہ کے سوالوں پر دیے جانے والے جوابات اس کی توجہ کھینچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ دلچسپی سے اسکرین پر ابھرنے والے حروف کو دیکھنے لگی۔ اوہ، تو کنگ کا نام فرہاد ہے۔ ربیہ نے آنکھیں ٹکا کر اجالا کو دیکھا۔ پھر جو بات 7 ماہ میں افرا پتہ نہیں کر سکی، وہ میں نے 5 منٹ میں کر لی۔ اس نے فرضی کالر جھاڑ کر اپنی ہتھیلی اجالا کے آگے پھیلائی اور اجالا کے ہاتھ مارتی وہ دونوں کہکہا لگا کر ہنس پڑی۔ اس نے کوپ سے کمپیوٹر اسکرین کو دیکھا جب بلیک بیوٹی اسے 5 منٹ کا انتظار کرنے کو کہہ گئی تھی، جبکہ اب 10 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا۔ اس نے گلاس میں جوس ڈال کر ہونٹوں سے لگا لیا، تبھی اسکرین پر بلیک بیوٹی کا سائن نمودار ہوا۔ اسکرین پر ابھرنے والے سوال کو سرسری انداز میں پڑھنے پر اسے زبردست چھو لگا تھا۔ اس نے گلا کھنکھار کر اپنی جینز کو دیکھا جہاں جوس چھلکا تھا۔ ٹیشو سے اسے صاف کر کے اس نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر غور سے اسکرین کو دیکھا۔ آپ مجھ سے ہمیشہ سپورٹس کی باتیں ہی کیوں کرتے ہیں؟ مجھے سپورٹس سے اتنی کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے۔ یہ اچانک اسے کیا ہوا؟ وہ حیرت سے بڑبڑا کر انگلیاں بالوں میں چلانے لگا۔ ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ اس کے سوال پر وہ مسکرا کر کی بورڈ کی طرف جھکا۔ مثلاً آپ کے بارے میں؟ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اب وہ ٹائپ کر رہا تھا۔ میرے بارے میں بھی بات ہوگی، پہلے آپ اپنے بارے میں تو بتائیں۔ فرہاد نے خفیف انداز میں بھووں کو جنبش دے کر اس کے سوال کو پڑھا۔ میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سبھی کچھ۔ اب وہ ہنس پڑا تھا۔ یا آج اتنے ماہ بعد میرے بارے میں جاننے کا خیال کیوں آیا تمہیں؟ وہ ٹائپ کرتے ہوئے کافی حیران تھا۔ بلیک بیوٹی کو اس نے آج سے تقریباً 7 ماہ پہلے اپنی آئی ڈی میں ایڈ کیا تھا۔ بالکل عام سے گفتگو ہوتی تھی، لیکن آج تو انداز بہت مختلف تھا، لیکن قابل توجہ تھا اور دلچسپ بھی۔ بس آ گیا۔ اب آپ اپنا نام بتائیں گے؟ اور بالکل صحیح، فرہاد نام ہے میرا۔ اور تمہارا؟ پھولن دیوی۔ نام پڑھ کر وہ کہکہا لگا بیٹھا۔ اب تم چیٹ کر رہی ہو، میں بالکل دیانتداری سے تمہارے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں۔ میں بھی سیریس ہوں، دنیا مجھے پھولن دیوی کے نام سے جانتی ہے۔ ساتھ ہی اسمائل کا سائن ابھرا تھا۔ انٹرسٹنگ، اس نے بولنے کے ساتھ ٹائپ بھی کیا تھا۔ آج سے پہلے تمہارے اتنے اچھے سینس آف ہیومر کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ آپ کی صحبت کا کمال ہے۔ کیا بات ہے، وہ جواب پڑھ کر کافی محظوظ ہوا۔ اچھا، محبت کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ فرہاد نے اب مسکراتے ہوئے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ کچھ دیر تک وہ مسکرا کر اسکرین کو دیکھتا رہا اور پھر دوبارہ کی بورڈ پر جھکا۔ بڑا نیک خیال ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور شادی؟ یہ اب کچھ زیادہ ہی پرسنل نہیں ہو رہا؟ یہ تو میرا حق ہے۔ فرہاد ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ حق؟ اس نے کوسچن مارک کے ساتھ لکھا تو آگے پھر اسمائل کا سائن آیا تھا۔ یہ بتائیں آپ دکھتے کیسے ہیں؟ سوال پڑھ کر فرہاد کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اپنے نام کی طرح۔ یہ خوش فہمی ہے یا یقین؟ یقین، کیونکہ لوگ ایسا کہتے ہیں، اور پھر آئینہ بھی تو جھوٹ نہیں بولتا۔ فرہاد کے جواب پر وہاں سے ہاہا لکھا گیا تھا۔ او، تم کیسی ہو؟ کیا اپنے نام کی طرح؟ جی نہیں، بالکل اپنے نام کے برعکس، یعنی نو بیوٹی، اونلی بلیک کی۔ ایمی؟ چاند کی طرح اجڑی ہوں میں۔ اچھا، چلیے آپ کے فیوچر پلان کو ڈسکس نہیں کرتے، پر اپنی تصویر تو بھیج دیں تاکہ ہم بھی آپ کے حسن کو سراہ سکیں۔ امید ہے اتنے عرصے کی پہچان پر اتنا تو آپ کریں گے۔ فرہاد کچھ دیر اپنے بائیں ہاتھ پر چہرہ ٹکا کر اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر اپنی پرسنل فائل کھول کر اپنی تصویر سلیکٹ کرنے لگا۔ یہاں بھی مزہ آتا ہے، پر جو بات یونیورسٹی کی ہے نا، آہا کیا بات ہے اس کی۔ ربیہ کی ٹھنڈی آہ پر اجالا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔
یونیورسٹی جانے والوں کی شکلیں ذرا اور ہوتی ہیں۔ کیوں؟ ان کی دم نکلی ہوتی ہے؟ ربیہ نے برا مان کر اجالا کو دیکھا۔ نہیں، ان کے نمبر میرٹ کے مطابق ہوتے ہیں۔ اجالا کے سچ بیان کرنے پر وہ برا سا منہ بنا کر گھاس نوچنے لگی۔ اور یہاں کیا برائی ہے؟ اب افرا نے ربیہ کو گھورا تھا۔ یار فرسٹ ایئر میں یہاں آئے تھے، اب 5واں سال ہے، کچھ تو چینج ہونا چاہیے تھا۔ ربیہ کے راگ الاپنے پر وہ دونوں افسوس سے سر ہلا کر دوبارہ اپنی اپنی فائل پر جھک گئی۔ ارے یاد آیا، تمہیں پتہ ہے کنگ کا نام کیا ہے؟ افرا نے ایک دم یاد آنے پر پرجوش انداز میں سسپینس پھیلانے کی کوشش کی۔ اجالا کی نظریں بے اختیار ربیہ کی طرف اٹھی جس کے ہونٹ پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ کیا؟ ان دونوں نے بیک وقت افرا سے پوچھا۔ فرحاد۔ افرا نے داد طلب نظروں سے انہیں دیکھا۔ بڑا خوبصورت نام ہے۔ ربیہ کی سنجیدگی دیکھنے لائق تھی۔ نہ صرف اس کا نام خوبصورت ہے بلکہ وہ خود بھی بہت خوبصورت ہے۔ اب ربیہ کے ساتھ اس کے کان بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ تم نے کہاں دیکھا؟ اس نے اپنی تصویر بھیجی تھی۔ اجالا کے استفسار پر شرما کر جواب آیا۔ کچھ دنوں پہلے اس نے خود ہی اپنا نام بتایا اور تصویر بھیجی۔ کافی عجیب باتیں کر رہا تھا، حالانکہ میں نے ایسا کچھ لکھا ہی نہیں، پھر بھی وہ حیرت سے انہیں بتا رہی تھی، جبکہ ان دونوں کی ہنسی بے قابو ہونے کو تیار تھی۔ اس دن جب تم لوگ رہنے آئے تھے، اس سے اگلے دن وہ بے اختیار ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پر اس کا منہ کھلا۔ تم لوگ؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کی طرف اشارہ کیا تو کب سے رکے ان کے کہے بے قابو ہوئے۔ کیا لکھا تھا تم لوگوں نے؟ اس نے جارحانہ انداز میں اجالا کا بازو تھاما تو اس نے ہنستے ہوئے ربیہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے پوچھو، سارا کیا دھرا اس کا ہے۔ کیا بکواس لکھی تھی؟ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا اظہار عشق کیا تھا۔ ربیہ تم مر ہی جاؤ ذلیل، میں نے اس لیے تم دونوں کو اپنا پاسورڈ دیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں آتی، خود ہی مری جا رہی تھی، مجھے اچھا لگتا ہے، حالانکہ وہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا، اور اب میری وجہ سے اس نے تمہیں گھاس ڈال دی ہے، تو گدھی کی طرح مجھے دولتی مار رہی ہو۔ میرا احسان مانو۔ ربیہ کے انداز پر وہ زیر لب مسکراتے ہوئے کتاب پڑھ چکی تو ربیہ نے اجالا کو اشارہ کیا۔ دل ہی دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ ربیہ کے گدگدانے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یار وہ واقعی اچھا ہے، اور جب سے تصویر دیکھی ہے پوچھو مت۔ ٹھیک ہے، نہیں پوچھتے، چلو اٹھو اجالا، وین کا بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ یار پوچھ تو لو۔ ربیہ کے سرسری انداز پر افرا نے منت سے انہیں دیکھا۔ تم یہ بتاؤ، تم نے ہمیں اتنے دنوں سے بتایا کیوں نہیں کہ اس نے تمہیں تصویر بھیجی ہے؟ مجھے یاد تو تھا پر کمپیوٹر خراب تھا، سوچا جب صحیح ہوگا خود بتا دوں گی۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی۔ کل شام کو کمپیوٹر آ جائے گا۔ ہائے، کل تک کا وقت کیسے گزرے گا؟ اجالا نے افرا کو دیکھ کر مصنوعی آہ بھری تو افرا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ تم آج کل کچھ زیادہ ہی ٹھنڈی آہیں نہیں بھرنے لگی؟ موسم کا بھی تو تقاضا ہے نا۔ اجالا نے گرم لو سے بچنے کے لیے چادر مزید ماتھے پر سرکائی جو کچھ زیادہ ہی کھسک کر آنکھوں پر آ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے چادر کو پیچھے سرکایا، لیکن تب تک وہ کسی سے ٹکرا چکی تھی۔ اس نے چادر سر پر ٹکا کر اپنے آنکھیں چھائے اس بلند قامت شخص کو دیکھا جو آنکھیں پھاڑے اتنے انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ اس نے سٹپٹا کر پہلے اپنے دائیں پھر بائیں طرف دیکھا۔ وہ بائیں طرف کھڑی ہنس رہی تھی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور ایک نظر اس پر ڈال کر تیزی سے ان کی طرف مڑی۔ لگتا ہے گرمی کچھ زیادہ ہی تمہارے دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ اس کے قریب پہنچتے ہی ربیہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے شرارت سے اس کے تمتماتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ بکواس نہ کرو۔ اس کے کہنے کے ساتھ چور نظروں سے دائیں طرف دیکھا۔ اب وہ درخت کے نیچے کھڑا تھا لیکن نظریں اب بھی اس پر تھیں۔ اس نے گھبرا کر نظریں پھیر لیں۔ یہ وین آج کہاں مر گئی؟ اس نے جھنجھلا کر وین کو کوسا تو ربیہ کی ہنسی نکل گئی۔ ویسے آپس کی باتیں اجالا، بندہ ہے ہینڈسم، کیا غضب کی ہائٹ ہے، تو تم گھر جا کے جالے سے اتروا لیا کرو۔ ربیہ کی توقف پر وہ جل کر بولی، ربیہ کی تعریف پر وہ جل کر بولی تھی۔ کتنی بدذوق ہو، اتنا ہینڈسم بنتا جالے اتارنے کے لیے ہوتا ہے یا دل پر راج کرنے کے لیے؟ افرا کے کہنے پر اس نے بیزار نظر ان دونوں پر ڈالی جو اس کی طرف کیے تبصرہ کر رہی تھی، جبکہ وہ اس طرف سے رخ پھیرے کھڑی تھی۔ تمہیں کیا مصیبت ہے؟ ضروری تو نہیں تمہارے لیے کھڑا، ہم دونوں بھی تو کھڑے ہیں۔ افرا کے تیز لہجے کا اثر لیے بغیر اس نے سکون کا سانس لیا جبکہ نظریں قریب آتی وین پر تھیں۔ فرحاد بھائی، کیا خوشگوار موڈ ویزا لگنے کی خوشی میں ہے یا کوئی اور نیا چکر ہے؟ فہد نے آنکھیں گھمائیں تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ بس یار کیا بتاؤں، زندگی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ لگتا ہے امریکہ جانے سے پہلے آپ کو جولیا رابرٹ نظر آنے لگی ہے۔ جولیا رابرٹ کیا چیز ہے؟ اوہ تو یہ بات ہے۔ اس کے کھوئے کھوئے انداز پر ردا نے ہونٹ سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ابھی وہ مزید جواب دینے کے لیے سیدھا ہوا ہی تھا کہ ہمایوں صاحب کو اندر آتا دیکھ کر پھر ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں صاحبزادے؟ کچھ نہیں ابو جی، میں فرحاد بھائی سے کہہ رہا تھا وہاں جا کر جمعے کی نماز ضرور پڑھیے گا۔ فہد کی گھبرائی ہوئی آواز پر اس کا کہا بے ساختہ تھا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ صحیح تو کہہ رہے۔ ہمایوں صاحب کے سخت انداز پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو قابو میں کیا تھا۔ تیاری ہو گئی تمہاری؟
جی، ہمایوں صاحب کے پوچھنے پر وہ سر ہلا کر بولا تھا، جب ساری تیاری ہو گئی ہے تو سیٹ آگے کیوں کروائی ہے؟ اور ابھی انجم کا فون آیا تھا، تم نے ابھی کنفرم بھی نہیں کروائی۔ انہوں نے اس کے دوست کا نام لیا تو وہ سر کو جاتے ہوئے کوئی بہانہ سوچنے لگا۔ مجھے یہاں ایک ضروری کام تھا۔ کیا کام؟ اس کے موبائل کی بیپ بجی تو وہ اس جان بخشی پر شکر ادا کرتا تیزی سے باہر نکلا۔ یہ پچھلے ایک ہفتے سے کہاں غائب ہو تم؟ اسے دیکھتی نادیہ بھابھی بولی تو وہ مسکرا کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ بخار ہو رہا تھا بس اسی لیے۔ چلو تمہیں تو بخار ہوا تھا پر تمہاری دوست کو کیا ہوا ہے؟ نادیہ بھابھی کی مخصوص انکوائری والے انداز پر وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گئی۔ تبھی ربیہ کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ کیا ہوا افرا کو؟ یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، جب سے ثاقب کا رشتہ آیا تب سے چپ چپ رہتی ہے۔ میں نے اسے پوچھا بھی کہ اگر کوئی اور ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہارے بھائی سے بات کرتی ہوں، لیکن مجھے تو وہ اپنی دشمن سمجھتی ہے۔ تم لوگوں سے اسے بڑی محبت ہے۔ ربیہ نے تو کچھ نہیں بتایا، اگر تمہیں پتا تو تم بتا دو۔ ایسے تو کوئی بات نہیں ہے بھابھی، اجالا گھبرا کر بولی۔ میں دیکھتی ہوں افرا کو۔ وہ جان چھڑانے کے لیے تیزی سے وہاں سے اٹھی۔ خیر ہے، بڑا بستر سنبھالا ہوا ہے؟ افرا کو لیٹا دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اب بخار کیسا ہے؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ کہ بھابھی کون سی نئی کہانی سنا رہی ہے؟ یہ ثاقب کو بیٹھے بٹھائے تم سے شادی کی کیوں سوچی؟ اجالا نے شرارت سے اس کی کزن کا نام لیا تو وہ پھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یار تمہاری بھابھی تو اسٹار پلس کی بھابھی لگتی ہیں، ہر وقت شک۔ ربیہ بکتی جھکتی اندر داخل ہوئی تھی تو اجالا نے پاس پڑا میگزین اٹھا لیا۔ اپنے چہرے پر کسی کی نظریں محسوس کر کے اجالا نے بے اختیار سامنے دیکھا۔ افرا بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خیریت؟ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں تم کتنی خوبصورت ہو۔ ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اجالا کی کہا لگانے پر ربیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ پچھلے کچھ دنوں سے تمہیں اجالا کے نین نقشے کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہونے لگی ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ ربیہ کے مذاق اڑانے پر بوٹ کر کمپیوٹر کی طرف آئی۔ نہیں، پچھلے ہفتے سے 7 دفعہ تم اجالا کی خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کر چکی ہو۔ یہ دیکھو فرحاد کی تصویر۔ افرا کے کہنے پر ربیہ جلدی سے اس کی طرف مڑی جبکہ اجالا بھی اشتیاق سے کمپیوٹر کی طرف بڑھی۔ واو! ربیہ نے بے ساختہ کہہ کر اجالا کو دیکھا جو حیران تھی۔ اسے کہیں دیکھا ہے۔ اجالا کی آنکھیں سے کوڑنے پر ربیہ نے غور سے اسکرین کو دیکھا۔ یہ اس دن کالج کے باہر ہی تھا۔ ارے! افرا کے بتانے پر وہ دونوں بیک وقت بولی۔ یہ وہاں کیسے پہنچا؟ ربیہ کے مشکوک انداز پر افرا کے ہونٹ پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھ پر شک نہ کرو، میں خود حیران ہوئی تھی۔ جب میں نے پوچھا تو اس نے بتایا وہ وہاں کسی کام سے آیا تھا۔ ہمیں وہاں دیکھ کر وہ بھی حیران ہوا تھا۔ ہمیں؟ ربیہ کے حیران انداز پر وہ کھلا کر رہ گئی۔ اس نے ہمیں پہلے کہاں دیکھا تھا؟ تصویر میں۔ کون سی تصویر؟ اجالا نے حیرت سے افرا کو دیکھا۔ میں نے بھیجی تھی، اس نے سر جھکا کر مجرمانہ انداز میں اعتراف کیا۔ عدنان بھائی کی شادی کی تصویر جس میں ہم تینوں تھے۔ پر تمہیں ہماری تصویر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اجالا نے اب غصے سے اسے دیکھا تو وہ اسی طرح سر جھکائے ہونٹ چبانے لگی۔ ربیہ کو بھی بہت غصہ آیا تھا لیکن اس کی رونے والی صورت دیکھ کر وہ بھی خاموش رہی۔ وہ امریکہ جا رہے۔ کچھ دیر کے بعد خاموش کمرے میں افرا کی بھرائی ہوئی آواز گونجی۔ تو جانے دو، ربیہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا تو کچھ دیر کے لیے پھر خاموشی چھا گئی۔ اجالا نے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے بعد افرا کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ اس نے ربیہ کا بازو ہلا کر افرا کی طرف متوجہ کیا۔ وہ دونوں اس کے قریب آ گئیں۔ تم اس لیے پریشان ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ تم نے اسے بتایا تم اسے پسند کرتی ہو؟ افرا نے زرنخی میں ہلایا۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ اس کی روندھی ہوئی آواز پر وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تو تم اس کے لیے رو رہی ہو؟ اس کے لیے کیوں رو رہی ہو؟ جانے دو۔ ثاقب ہمارا کزن ہے، ہم جانتے ہیں اسے، تمہیں وہ پسند بھی کرتا ہے اور تمہیں کیا چاہیے؟ بس اب یہ بات یہیں دفن کر دو۔ اس طرح ماتمی شکل بنا کر تم نادیہ بھابھی کو اور شک کرنے کا موقع دے رہی ہو۔ ربیہ نے کڑے انداز میں اسے سمجھا کر بات ختم کر دی تو اجالا نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیا۔ وہ ملنا چاہتا ہے۔ لو، ابھی تو تم کہہ رہی تھی وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، پھر تم سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ ربیہ یکدم جذباتی ہو کر اس کی طرف مڑی تو دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ اجالا نے ترہم بھری نظر اس پر ڈال کر اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لے لیا۔ وہ اجالا سے ملنا چاہتا ہے۔ افرا کی آواز پر جہاں اجالا کو کرنٹ لگا تھا وہیں ربیہ بھی اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی۔ اجالا ایک دم اس کے قریب سے اٹھ کر ربیہ کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ مجھ سے کیوں؟ اس کے چہرے کے ساتھ آواز سے بھی خوف نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا ہے بلیک بیوٹی کے نام سے تم چیٹنگ کرتی رہی ہو۔ جب میں نے اسے تصویر بھیجی تھی میں نے اسے بتایا تھا میں کون ہوں، لیکن کالج کے باہر اس نے ہم تینوں کو پہچان لیا تھا اور تب سے وہ اجالا کو مجھے سمجھ رہا ہے۔ اس کی طرف حیران نظروں سے دیکھتی اجالا کی نظریں اب پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ تم نے اسے بتایا نہیں تم وہ نہیں ہو؟ ربیہ سب سے پہلے سکتے سے باہر آئی تھی۔ افرا کا سر نفی میں ہلا تو پہلی بار اجالا کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ تم مجھ سے مل لو۔ افرا کی بات پر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اچانک اشتعال کی لہر اس کے پورے وجود میں اٹھی تھی۔
शट अप इफ्रा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं? वो मुठ्ठियां भींच कर रह गई। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा वो आशिक। वो फाड़ खाने वाले अंदाज में कहकर बाहर निकल गई, जबकि रबिया एक मलामत भरी नज़र उस पर डालकर उजाला के पीछे निकल आई। बाथरूम से निकलते उसकी पहली नज़र अंदर दाखिल होती रबिया पर पड़ी। उसके पीछे दाखिल होती इफ्रा को देखकर उसकी मुस्कुराहट होंठों में मादूम होकर रह गई। अब प्लीज़ तुम दोनों अपना मामला क्लियर करो, हम किसी तीसरे की वजह से अपनी दोस्ती ख़राब नहीं कर सकते। रबिया के कहने पर उसकी नज़रें इफ्रा की तरफ उठी, जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। सॉरी उजाला, तुम जानती हो मैंने ये सब कुछ किसी बुरी नीयत से नहीं किया था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था बात इस हद तक बढ़ जाएगी। मैं तो सिर्फ आम से अंदाज में बात करती थी। पता नहीं रबिया ने उस दिन क्या लिखा था जब वो। इफ्रा को नॉर्मल अंदाज में देखती रबिया अपनी जगह उछली पड़ी। ओ प्लीज़, अब आप अपनी गलती मुझ पर मत डालो। तुमने ही शोर मचा रखा था, मुझे पसंद है। मैंने सिर्फ उसका नाम वगैरह पूछा था, उसके बाद सारी बातें तुमने की हैं। वो इस हद तक आया और वो तस्वीर वो मैंने भेजी थी। रबिया के कड़े तेवरों को देखकर वो भी जारहाना अंदाज में उसकी तरफ मुड़ी थी। उस तस्वीर में उजाला अकेली नहीं थी, मैं और तुम भी थे। प्लीज़ तुम लोग तो लड़ना बंद करो। उजाला ने बेचारगी से उन दोनों को देखा। यकीन करो उजाला, उसने कभी भी तस्वीर देखने के बाद मुझसे मिलने को नहीं कहा, बस मेरा नाम पूछा था, लेकिन मैं टाल देती थी। उस दिन कॉलेज के बाहर उसने हम तीनों को पहचान लिया था और पता नहीं क्यों वो तुम्हें ही ब्लैक ब्यूटी समझ रहा था। पहले मैं खामोश रही, लेकिन जब उसने मिलने को कहा तब मैंने उसे साफ लफ्ज़ों में बता दिया कि वो गलत समझ रहा है। तुम वो नहीं हो, लेकिन अब वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। उसने सर झुका लिया। वो बार बार तुमसे मिलने का कह रहा है। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? उजाला ने उकताए हुए लहजे में पूछा। तुम उससे एक बार मिल लो, उसके फिर वही बात दोहराने पर उसने होंठ भींच कर खुद को कुछ सख्त कहने से रोका था। मैं तुम्हें अपना जवाब बता चुकी हूँ, वह सर्द लहजे में कहकर अपने गीले बाल सुखाने लगी। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ उजाला, प्लीज़ सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। कल तायमी साकिब का प्रपोजल लेकर आ रही हैं, घर में सब इकट्ठे होंगे। अगर तुम उससे ना मिली तो वो मेरे घर आ जाएगा। हिचकियों के दरमियान उसने बड़ी मुश्किल से बात मुकम्मल की थी। उजाला हैरत से उसे देखने लगी, जबकि रबिया ने बेसाख्ता अपना माथा पीटा। तुम और क्या क्या कर चुकी हो इफ्रा, एक दफ़ा ही बक दो। ये बार बार धमाके करके हमारा दिल दहलाना बंद करो। मेरा फ़ोन नंबर उसके पास है। तुम फ़ोन पर भी बात करती रही हो? रबिया को झटका लगा। नहीं, बस उसे फ़ोन नंबर दिया था। अब मैंने इनकार किया तो वो कह रहा है कि वो एड्रेस मालूम करके ख़ुद पहुंच जाएगा। वो अपनी सीट कंफर्म नहीं करवा रहा है। मैं बहुत डर गई हूँ, इसलिए मैंने उससे कल मिलने का वादा किया। वो एक बार फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी, जबकि वह दोनों हिलने के काबिल नहीं रही थी। कुछ देर बाद वह हाथ से चेहरा साफ करती हुई उजाला के सामने खड़ी हुई। तुम जानती हो उजाला, अदनान भाई कितने सख्त हैं। और भाभी, वो तो पहले ही मुझ पर शक करती हैं। अगर वो वाकई आ गया तो अदनान भाई मुझे ज़िंदा गाड़ देंगे। तुम सिर्फ एक बार मेरी खातिर उससे मिल लो। मेरा यकीन करो, वो वाकई अमेरिका जा रहा है, फिर दोबारा कभी तुम्हारा उससे सामना नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। प्लीज़ उजाला, मेरी खातिर तुम मुझे बचा लो। उसने उजाला के सामने हाथ जोड़ दिए, जबकि वह फ़क चेहरा लिए रबिया को देख रही थी, जो खुद मतज़ब्ज़िब कैफियत में घिरी उन दोनों को देख रही थी। 2 मिनट में शायद 18वीं बार उसने अपनी अरकालूद पेशानी टिश्यू से साफ की थी, जबकि वह अपनी कांपती टांगों पर बमुश्किल खड़ी थी। प्लीज़ उजाला। इफ्रा की आवाज़ पर उसने धुंधली होती आंखों से रबिया को देखा था, जो खुद परेशान थी। अगर किसी ने देख लिया तो? उसकी कांपती आवाज़ पर इफ्रा ने थूक निकल कर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। वो कॉलेज से काफ़ी फासले पर बने एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे, जहाँ फरहाद को आना था। कोई नहीं देखता, तुम बस 5 मिनट में आ जाओ, हम यहीं हैं। रबिया ने उसे हौसला दिया तो वो खुश होंठों पर जबान फेर कर ग्लास डोर को देखने लगी। तुम लोग भी चलो। उसने कांपते हाथों से रबिया का हाथ मजबूती से थामने की कोशिश की। रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा ने उनका इस्तकबाल किया, लेकिन वो तीनों उससे बेनियाज मतवहिश नज़रों से इर्द गिर्द देखने लगी। वो सामने इफ्रा उसके कान के पास मिनमिनाई तो उसकी नज़रें बेसाख्ता सामने की तरफ उठी। वो अपने पूरे कद के साथ खड़ा काफ़ी नुमायाँ हो रहा था। वो दोनों दरवाजे के साथ वाली टेबल पर बैठ गईं तो वह मरे मरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। जो जो फासला सिमटता जा रहा था, उसकी टांगें बेजान होती जा रही थी। प्लीज़, गंभीर आवाज़ पर उसने चौंक कर पलकें झपकी। वो टेबल के करीब पहुंच चुकी थी और वो कुर्सी खींच कर उसके बैठने का मुंतज़िर था। वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर बैठ गई, वरना शायद अगले ही लम्हे वो ज़मीन पर गिरी होती। अपनी ग्रीन फाइल टेबल पर रखे अपना दायां हाथ और नज़रें उस पर जमाए वो सख्त घबराहट का शिकार थी। दिल की धड़कन इस कदर तेज़ थी कि उसे लग रहा था कि वह अभी बाहर निकल आएगा। पानी पी लो। अब इस गंभीर आवाज़ में शोखी की नमक भी थी। रिलैक्स हो जाओ यार, तुम तो इतना डर रही हो कि मुझे खुद पर किसी आदमखोर का गुमान होने लगे। वो हंसते हुए बोला तो वो अपने कांपते हाथों से सर पर टिके दुपट्टे का मजीद सही करने लगी। जिस तरह तुम मना करी थी, मुझे लगा तुम मिलोगी नहीं, तुम कुछ बोलोगी नहीं। उसे मसलसल खामोश देकर वो फिर बोला, चैटिंग से तो मुझे लगा था तुम बहुत बोल्ड हो, लेकिन अब तो बिल्कुल उलट नज़र आ रहा है। अब तुम्हारा क्या नाम लूँ? फूलन देवी? यही नाम बताया था ना तुमने। वो फिर हंसा तो अब वो भी खामोश रही। चलो फिर यूं ही सही। उसके कहने पर वो कुछ देर तो अपने हाथ को ही देखती रही,
پھر اس کی خاموشی محسوس کر کے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھائیں۔ وہ دایاں ہاتھ ٹھوڑی پر جمائے بڑے انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ جو اتنی مشکل سے اپنے آنسو کو روک پائی تھی وہ پھر اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ اس کی فائل کے دوسرے کونے پر ایک مضبوط ہاتھ نمودار ہوا تو اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ فائل پر سے اٹھایا۔ فائل اب کھسک کر دوسری طرف جا چکی تھی، جبکہ وہ گھبراہٹ سے زیادہ حیرت کا شکار ہو کر اسے دیکھنے لگی جو اس کی فائل کھول کر پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس نے فائل بند کر کے اسے دیکھا۔ یہ سب اتنی صورت سے ہوا کہ وہ نظریں بھی نہیں ہٹا پائی۔ میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں اجالا۔ اس کے سر پر دھماکہ ہوا۔ فائل اٹھانے کا مقصد اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس نے خود کو بات کرنے کے لیے تیار کیا۔ اس طرح اس کے سامنے مزید بیٹھنا اپنا نقصان کروانے کے مترادف تھا۔ میں اس نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ بات کرنا پھر اس کے لیے مشکل ہونے لگا۔ آپ جیسا مجھے سمجھ رہے ہیں میں بالکل ویسی نہیں ہوں۔ اس نے بڑی ہمت کر کے یہ لائن بولی تھی۔ دوسری طرف سے ہلکا سا کہا لگایا گیا تھا۔ تمہاری آواز بھی تمہاری طرح بہت پیاری ہے۔ اس نے پیاری پر زور دیا تو اس نے اب پوری طرح گردن گھما کر افرا اور ربیہ کو دیکھا جو انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ لڑکیوں کو ریسٹورانٹ میں بلا سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں۔ میں آج پہلی بار کسی سے مل رہا ہوں اور تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں کافی پریشان کیا، لیکن میری مجبوری تھی۔ میں 4 سالوں کے لیے امریکہ جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا تھا، سننا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اس کا چہرہ تپنے لگا۔ میں اب جاؤں؟ وہ جلدی سے بولی تو اس نے فائل اس کے آگے سرکا دی، لیکن اس کا ایک سرا اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ تم میرا انتظار کرو گی؟ جی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہارے لیے واپس آؤں گا اور وہاں بھی تمہارا رہوں گا۔ کیا تم میری بن کر میرا انتظار کرو گی؟ وہ تو قسموں باتوں پر اتر آیا تھا جبکہ وہ رو دینے کو تھی۔ اجالا، اس کے منہ سے اپنا نام اسے بہت عجیب لگا تھا۔ دل چاہا ساری مصلحت پر لعنت بھیج کر بھاگ جائے۔ اگلے ہی پل اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی نیت شاید وہ بھی بھانپ کیا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا اور اس پل اس کی روح فنا ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے دائیں طرف دیکھا، وہ دونوں اڑے ہوئے رنگوں کے ساتھ کھڑی ہو چکی تھی۔ میرا انتظار کرو گی؟ اجالا کی نظریں ذرا کی ذرا اٹھیں اور صرف اس کی سفید شرٹ کو ہی دیکھ سکیں۔ اپنے سامنے کھڑا شخص اسے ایک مضبوط دیوار کی مانند لگ رہا تھا، جسے سامنے کھڑے ہو کر اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا۔ وعدہ؟ اس کے بولنے پر اس نے جلدی سے سر اسپات میں ہلایا اور بھاگنے کے انداز میں ریسٹورانٹ کا دروازہ عبور کیا۔ باہر نکلتے گہرا سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ان دونوں کے باہر نکلنے سے پہلے وہ رکشہ رک چکی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ شام کو وہ پھر اس کے سر پر تھی، کیونکہ راستے میں اس نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی اور اب بھی اس میں مزید بولنے کی ذرا سکت نہیں تھی۔ بولو بھائی۔ ربیہ نے بے چینی سے اس کا کندھا ہلایا۔ کچھ نہیں، 4 سالوں کے لیے امریکہ جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ ربیہ نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ وہ جب ایک دم تمہارے آگے آیا تو میری تو جان نکل گئی تھی۔ میری خود نکل گئی تھی، افرا کے کہنے پر وہ بے ساختہ بولی۔ کہہ رہا تھا میرا انتظار کرنا۔ تم نے کیا کہا؟ کیا کہنا تھا؟ سر ہلا دیا۔ ٹھیک کیا۔ ویسے بھی 4 سال بہت ہوتے ہیں، لوگ 4 ماہ میں بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی اسے صرف دورہ پڑا ہے۔ بھائی کو میں نے کہہ دیا نمبر چینج کروا دیں۔ ویسے بھی میں نے ID کو بلاک کر دیا، نہ میں بات کروں گی اور نہ آپ کوئی مسئلہ ہوگا۔ بڑی مہربانی تمہاری، افرا کے کہنے پر ربیہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ اور تم بھی پریشان ہونا بند کرو اور میری منگنی پر آنے کی تیاری کرو، افرا نے اجالا کو بازو کے گھیرے میں لے کر کہا تو وہ پھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ شروع میں تو وہ کافی پریشان رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی بھول گئی تھی۔ ٹیکسی سے باہر نکلتی اس نے گہری سانس لیتے ہوئے ہوا کو اپنے اندر اتارا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے ڈرائیور نے ڈگی سے سامان اتار دیا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر رکھا بیگ اور ٹرالی وہ خود تھام چکا تھا۔ سب ویسے کا ویسا ہے۔ دور تک سنسان سڑک اور بند گیٹوں کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ سوچا تھا۔ ٹیکسی والے کو روپے دے کر جو ہی اس نے گیٹ پر ہاتھ رکھا وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ باری باری سارے بیگز اندر لانے لگا۔ فرحاد بھائی! اپنے نام کی چیخ پر اس نے چونک کر سامنے دیکھا جہاں رتا کتابوں کا ڈھیر تھامے حیران کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ ہلانے پر وہ جیسے ہوش میں آئی۔ پھپھو، ابو، فہد جلدی آئیں، دیکھیں کون آیا ہے۔ وہ ایک دم زور زور سے چیخنے لگی تو فرحاد مسکراتے ہوئے گیٹ بند کرنے لگا۔ جب تک وہ برآمدے میں پہنچا شائستہ کے ساتھ فہد باہر آ چکا تھا۔ میرا بچہ! اسے دیکھتے ہی شائستہ بے اختیار اس کے گلے لگی تھی۔ ان سے مل کر وہ سیدھا فہد کے گلے لگا تھا۔ کیا شور مچا رکھا ہے؟ تبھی ہمایوں صاحب غصے میں باہر نکلے اور اسے دیکھ کر وہ بھی حیران کھڑے رہ گئے۔ السلام علیکم ماموں جان۔ وہ شرارت سے مسکراتا وہ ان کے آگے جھکا تو انہوں نے بے ساختہ اسے گلے لگا لیا۔ ابھی 3 دن پہلے تو تم سے بات ہوئی تھی، اگر آنا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ اس سے الگ ہوتے ہی وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے تو اس نے فہد کو دیکھا۔ یہ بالکل نہیں بدلے۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ تمہاری جدائی میں بدل جاتا؟ ہونا تو چاہیے تھا، وہ زیر لب کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ فرحاد بھائی آپ تو 4 سال بعد آنے والے تھے،
ابھی تو 3 سال بھی نہیں ہوئے. بس یار دل ہی نہیں لگا. وہ قالین پر لیٹا اطمینان سے کہہ رہا تھا. چائے. رضا کی آواز پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. جیتی رہو بیٹا, وہاں تمہاری یہ چائے بڑی یاد آتی تھی. اس کی تعریف پر رضا خوش ہو گئی. فرحاد بھائی میری چیزیں لائے ہیں. سارا کچھ تمہارا ہی تو ہے. نہیں, وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا. اوہ سوری, وہ لسٹ تو رات ہی مجھ سے گم ہو گئی تھی. فرحاد کے کہنے پر رضا کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی. اسے ناراض دیکھ کر وہ کہا لگا کر ہنسنے لگا. کیوں تنگ کر رہے ہو فرحاد؟ شائستہ نے مسکرا کر اسے دیکھا. جاؤ فہد, بیگ اندر لے آؤ. اگر رضا مجھ سے ناراض ہو گئی تو مجھے ساری رات ویسے ہی نیند نہیں آئے گی. وہ ہنستے ہوئے بولا تو شائستہ نے بڑے پیار سے اسے اور رضا کو دیکھا تھا. وہ موسم کی مناسبت سے شلوار سوٹ لینے نکلا تھا, لیکن پچھلے آدھے گھنٹے کی خواری کے باوجود اسے کوئی شلوار قمیض پسند نہیں آ رہی تھی. اجالا کی پکار پر ہینگر کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا, جبکہ نظریں بے ساختہ اس آواز کی سمت مڑی اور پھر ساکت ہو گئیں. وہ وہی تھی جس سے ملنے کے لیے وہ کب سے بے چین تھا. وہ بے اختیار اس کی طرف گیا. ہوش تب آئے جب وہ دروازہ کھول کر باہر نکل رہی تھی. وہ جلدی سے ہینگر ہک میں ٹکا کر دروازے کی طرف بھاگا. تبھی کسی نے اس کا بازو تھاما اور پھر گلے لگ گیا. اس افتاد پر وہ تل ملا کر رہ گیا. کہاں پاگل سانڈ کی طرح بھاگے جا رہے ہو تم؟ فرحاد الگ ہوتی حیرت سے اسے دیکھا. تم کب آئے؟ وہ فرحاد سے پوچھ رہا تھا. 2 ہفتے میں. اور عدیل صاحب آپ یہاں پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے طنزیہ لہجے پر وہ ہنسنے لگا. میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. ممی پیچھے پڑی تھیں, شادی کر لو سو آ گیا. ورنہ تم جانتے ہو مجھے رہنا تو وہیں ہے. ورنہ اتنی مشکل سے جو نیشنلٹی لی ہے اس کا اچار ڈال لیں. شادی؟ اس کی لمبی تقریر میں سے فرحاد ایک لفظ پر ہی اٹک گیا تھا. کس کی قسمت پھوڑ رہے ہو؟ فرحاد نے مصنوعی دکھ سے اسے دیکھا. لو, میرے ساتھ شادی کر کے قسمت پھوٹے گی نہیں بلکہ جاگ جائے گی. نیشنلٹی ہولڈر داماد نہیں مل رہا. اور کیا چاہیے؟ واقعی تمہاری مزید کوالٹی کا انہیں اندازہ جو نہیں ہوگا. چھوڑو یار, عدیل نے جلدی سے اس کی بات کاٹی. وہ سوزی تمہیں اب بھی بہت بڑا یاد کرتی ہے. کتنے بیوقوف تھے تم یار. وہ خود تمہارے پیچھے آتی تھی اور تم آگے آگے بھاگتے تھے. لو بھائی, مجھے تو معاف ہی رکھو. فرحاد نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے. میں بڑا فیئر سا بندہ ہوں. میری پہلی کسی سے کمٹمنٹ ہے اور مجھے شادی بھی اسی سے کرنی ہے. پتہ ہے مجھے, وہاں تمہارے ساتھ رہ کر تو کبھی کبھی مجھے لگتا تھا میں واقعی کسی فرحاد کے ساتھ رہ رہا ہوں جس کی شیریں پاکستان میں رہ گئی ہے. فرحاد نے اس کی بات پر دل کھول کر کہا لگایا تھا. پھر کب اپنی شادی میں بلا رہے ہو؟ جلد ہی, اور یہ کام اور بھی جلد ہو جاتا اگر لانتی انسان آج تم بیچ میں نہ آئے ہوتے. اچانک یاد آنے پر وہ ایک بار پھر دانت پیس کر بولا. چلو غصہ تھوک دو, اور یہ میرا کارڈ ہے. آج مون ہوٹل میں میری منگنی ہے. تمہیں ضرور آنا, اور بہانہ مجھے کوئی نہیں سننا. اس کا کارڈ لیتے ہوئے عدیل نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا. شائستہ نے جو ہی اندر قدم رکھا, خوشبوؤں نے ان کا استقبال کیا تھا. کہاں کی تیاری ہے؟ انہوں نے مسکرا کر فرحاد کو دیکھا. وہ امی, آپ کو عدیل کے بارے میں بتایا تھا نا, میرے ساتھ امریکہ میں روم میٹ تھا, اس کی منگنی ہے, وہاں جا رہا ہوں. کیسا لگ رہا ہوں؟ اس کے پوچھنے پر شائستہ نے مسکرا کر اسے دیکھا, جو بلیک شلوار قمیض میں بہت اچھا لگ رہا تھا. شلوار قمیض تمہیں سوٹ کرتی ہے. وہ ہنس پڑا. بڑی اچھی تعریف کی آپ نے, سارا کریڈٹ تو آپ نے شلوار قمیض کو دے دیا. اب وہ مسکراتے ہوئے والیٹ میں پیسے چیک کر رہا تھا. تم بھی شادی کر لو. نیکی اور پوچھ وہ مسکراتا ہوا آئینے میں انہیں دیکھنے لگا. رتا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے مسکراتے ہونٹ ایک لمحے میں سکڑے تھے. وہ جھٹکے سے ان کی طرف پلٹا. کیا مطلب؟ بھائی مطلب یہ ہے کہ مجھے رتا پسند ہے تمہارے لیے. امی؟ وہ حیرت سے سن کھڑا رہ گیا. امی, رتا کو میں نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا, وہ میری بہن ہے. اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سنجیدہ تھے کہ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی. کزن ایسے ہی ہوتے ہیں فرحاد, رتا کے بارے میں تم اب سوچ سکتے ہو. بالکل نہیں امی, میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا. اس کے سخت اور دو ٹوک لہجے پر وہ چپ کی چپ رہ گئی. انہوں نے کبھی بھی فرحاد کو اس لہجے میں بات کرتے نہیں سنا تھا. شاید اسے بھی اپنے سخت لہجے کا احساس ہوا تھا. وہ گہرا سانس لے کر ان کی طرف بڑھا. سوری. اس کے کہنے پر انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا. میں اور تمہارے ماموں ایسا چاہتے ہیں. انہوں نے آپ سے خود ایسا کہا ہے؟ نہیں, لیکن میں جانتی ہوں. وہ اب پریشان ہو کر ٹہلنے لگا تھا. فرحاد, یہ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ اس کے انداز انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے. آپ نے رتا سے پوچھا؟ تم کوئی جواب دو تو میں رتا سے پوچھوں گی نا. ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے, بعد میں بات کرتے ہیں. وہ انہیں بات کرنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گیا. اچانک سارا موڈ غارت ہو گیا تھا. اب اس کا عدیل کی طرف جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا. اسے کہاں ڈھونڈو. وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر سامنے دیوار کو دیکھنے لگا. اس کا ایک فون نمبر تھا جس پر کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. ای میل ایڈریس تھا جہاں وہ عرصے میں میلز کرتا رہا, لیکن اس کی ایک بھی میل کا جواب نہیں آیا تھا. بس اتنا جانتا تھا کہ وہ آج بھی اسی شہر میں ہے.
کیا کروں؟ اس نے غصے سے مکہ گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ کچھ دیر بعد فریدہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ارے فرحاد بھائی! اسے اپنے کمرے کے باہر کھڑا دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ آئے نا۔ ریتا حیران ہوتی پیچھے ہٹ گئی۔ کمرہ اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے تم نے، کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر اس نے جائزہ لیتے ہوئے کہا تو ریتا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ فرحاد نے بات کرنے کے لیے تمہید باندھی تو وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز ریتا، تم مجھے غلط نہ سمجھنا اور نہ اسے اپنی انسلٹ سمجھنا۔ ریتا کی آنکھوں میں اب بھی الجھن تھی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہن سمجھا ہے، بلکہ بہنوں سے بھی زیادہ۔ ریتا کو صرف ایک پل لگا تھا بات سمجھنے میں۔ جبکہ امی چاہتی ہیں میں تم سے، وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا رک گیا۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اور ریتا اگر میں کہیں اور کمیٹڈ نہ ہوتا تب بھی میں تمہیں کسی اور رشتے میں قبول نہیں کر سکتا۔ اس نے گہرا سانس لے کر جسے خود کو پرسکون کیا۔ فرحاد بھائی، میں نے آپ کو بالکل فہد کی طرح سمجھتی ہوں، بلکہ آپ تو مجھے فہد سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس دن پھپھو نے کچھ بات کی تو تھی، تب سے میں خود پریشان تھی۔ اچھا ہوا آپ نے خود بات کر لی، ورنہ میں شاید سوچتی رہ جاتی۔ فرحاد اب حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ دل سے آہستہ آہستہ کوئی بوجھ سرک رہا تھا۔ صرف آپ ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں۔ اب آپ پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا اور نہ ٹپکل بھائیوں والا رول ادا کرنا۔ اب الجھن میں مبتلا ہونے کی باری فرحاد کی تھی۔ وہ آپ کے دوست ہیں نجم، وہ اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ کیا؟ ریتا کی بات پوری ہوتے ہی وہ چینخ اٹھا۔ میں اسے گھر والوں کا خیال رکھنے کو کہہ کر گیا تھا، میرے پیچھے وہ یہ کام کرتا رہے۔ پلیز فرحاد بھائی، میں نے کہا تھا کہ آپ غلط نہ سمجھنا۔ وہ بالکل صحیح طریقے سے میرا پرپوزل لانا چاہتے ہیں، بس آپ سے ڈر رہے تھے۔ کیا ڈر ہے؟ فرحاد اب ریلیکس ہو کر بولا تھا۔ تمہیں پسند ہے؟ ریتا کے سر جھکا کر مسکرانے پر وہ کھل کر ہنس پڑا تھا۔ بے فکر رہو، سب تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ ویسے بھی نجم پر میں اتنا یقین کر سکتا ہوں کہ اپنی بہن کا ہاتھ اسے دے سکوں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں فرحاد بھائی۔ جانتا ہوں۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ بھابھی سے کب ملوا رہے ہیں؟ ریتا کی شوخ آواز پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ بہت جلد، اس نے مسکرا کر ریتا کو دیکھا اور دروازہ عبور کر گیا۔ ہاتھوں میں بکے تھامے وہ عدیل کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ چکا تھا اور گیدرنگ بتا رہی تھی وہ ٹھیک جگہ پر پہنچا ہے۔ دلہن کو اسٹیج کی طرف لایا جا رہا تھا۔ مووی والے بڑے مستعد انداز میں فوکس کر رہے تھے۔ وہ عدیل کو دیکھ کر مسکرانے لگا جو پرشوق نظروں سے اپنے ہونے والی منگیتر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی دیکھنے کے لیے آگے بڑھا جو ابھی اسٹیج پر چڑھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اسے جھٹکا لگا۔ نہیں، اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے زور سے آنکھیں میچی لیکن چہرہ نہیں بدلا تھا۔ مووی کی تیز روشنی میں وہ جگمگاتا ہوا چہرہ ہی تھا، وہی تھا۔ اور اب عدیل نے انگوٹھی پہنانے کو اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بکے پر اس کی گرفت سخت ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی جہاں مسلسل شرمیلی سے مسکان سجی تھی۔ وہ اس وقت خود کو ایک علاؤ میں دہکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگا کچھ دیر وہ اور رکا تو سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پھر جھٹکے سے مڑ کر باہر نکلتا چلا گیا۔ باہر آ کر بھی اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں تھامے سرخ گلابوں کے بکے کو دیکھا اور اگلے ہی پل زور سے اسے دیوار پر دے مارا۔ وہ تیزی سے کار کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی پل اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ مبارک ہو جناب، افرا کی شوخ آواز پر وہ مسکراہٹ دباتی البم پر جھک گئی۔ تصویریں آ گئی ہیں؟ جبکہ ربیہ نے جھپٹنے کے انداز میں اس کے ہاتھ سے البم کھینچی تھی۔ واؤ اجالا، تمہاری تصویریں تو بہت زبردست آئی ہیں۔ عدیل بھائی بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ ان دونوں کے تبصرے شروع ہو چکے تھے۔ وہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے باہر نکل چکی تھی۔ جب وہ واپس آئی کمرہ ان دونوں کے کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ آہستہ ہنسو، ایسا کون سا عجوبہ دیکھ لیا تم لوگوں نے؟ یہ تم نے اپنی ہونے والی نندوں اور ساس کو نہیں دیکھا کسی عجوبے سے کم ہے؟ بکو مت۔ اجالا نے ایک نظر تصویر پر ڈال کر مصنوعی غصے سے انہیں ٹوکا تو وہ دونوں پھر ہنس پڑی۔ آنٹی سے ابھی تازہ اطلاع ملی ہے کہ تمہاری ساس کو ارینجمنٹ پسند نہیں آئی تھی۔ ابھی منگنی کو 1 ہفتہ نہیں ہوا اور وہ کھلنا شروع ہو گئی۔ افرا کے تبصرے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ اچھا، شادی کا کب تک کہہ رہی ہیں؟ عدیل کو واپس امریکہ جانا ہے، اس لیے وہ لوگ چاہتے ہیں 2 ماہ تک شادی ہو جائے۔ ہائے اجالا، تم کتنی خوش قسمت ہو، 2 ماہ تک شادی۔ ہمیں دیکھو، بچپن کی منگنی کے باوجود ابھی تک بیٹھے ہیں۔ ربیہ کے افسوس بھرے انداز پر افرا جیسے پھٹ پڑی۔ تم تو پھر بھی بہتر ہو، مجھے دیکھو، 1 سال سے نکاح کروا کر بیٹھی ہوں۔ افرا کے انداز پر وہ دونوں ہنس پڑی۔ تو اسے کس نے کہا تھا ڈنمارک جا بیٹھے؟ اب ثاقب کو الہام نہیں ہوتے؟ وہ ان کے ہنسنے پر جل بھن کر بولی۔ ویسے یار، مجھے تمہاری ساس پسند نہیں آئی۔ ربیہ نے تصویر دیکھ کر ایک بار پھر تبصرہ کیا۔ کیا فرق پڑتا ہے، عدیل تو اچھی ہے نا؟ اچھا، ان دونوں نے اچھا کو لمبا کھینچا تھا۔ یہ تمہیں کب پتہ چلا؟ کل سمیرہ سے بات ہو رہی تھی تو عدیل سے بھی ہوئی۔ کیا؟ وہ دونوں چیخی تھی۔ کیا یار، صرف سلام دعا، پاپا آ گئے تھے اس لیے میں نے فون بند کر دیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے ٹیلی فونک کا رابطہ چلے گا؟ ہو سکتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
وہ بیڈ پر اوندھا لیٹا تھا۔ جب اس کے سیل فون کی بیپ بجی تھی اس نے بیزاری سے فون اٹھایا، لیکن اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس کی بیزاری غصے میں بدل گئی۔ اس نے فون پرے دھکیل دیا، لیکن مسلسل بجتی بیل اسے دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فون آن کر کے کان سے لگا لیا۔ کہاں گم ہو تم؟ کب سے فون کر رہا ہوں اور تم منگنی پر کیوں نہیں آئے؟ اس کے ہیلو کہتے ہوئے دوسری طرف سے عدیل کی چہکتی ہوئی آواز آئی تو فرحاد بمشکل کہہ سکا، بس کچھ طبیعت خراب تھی، تم سناؤ؟ جواباً دوسری طرف سے ٹھنڈی آہ بھری گئی، کچھ خاص نہیں یار، ماما اور سمیرا میری فیانسے کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہیں، میرا بھی اتنا موڈ تھا لیکن ماما نے منع کر دیا۔ فرحاد ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہاں سے شاپنگ کر رہی ہیں آنٹی؟ اب کہ اس کا لہجہ میٹھا تھا، یہ لبرٹی تک گئے ہیں۔ اوہ، اس نے ایک دم جیسے کوئی فیصلہ کیا، اور پھر ادھر ادھر کی 2-3 باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا، اور اب پورے 20 منٹ بعد وہ لبرٹی مارکیٹ میں کھڑا تھا۔ اجالا تم یہاں دیکھو، اگر کوئی ڈریس پسند آتا ہے تو مجھے بتاؤ، میں دوسری سائڈ پر دیکھتی ہوں۔ سمیرا کے کہنے پر وہ مسکرا کر ہینگر میں لٹکے کپڑے دیکھنے لگی۔ نیلا سوٹ اسے پسند آیا تھا، لیکن اس کی قیمت دیکھ کر اس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اس نے دوزیدہ نظروں سے دیکھا۔ پاس کھڑا وجود بلند قامت تھا۔ اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تو وہ سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگی، لیکن اسے مسلسل اپنے پیچھے محسوس کر کے اسے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی تو دھک سے رہ گئی۔ اس چہرے کو پہچانے میں اسے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا۔ پہچانا؟ مقابل کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ وہ جھلس کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر اڑتی ہوئی صفائیاں صاف بتا رہی تھی کہ وہ پہچان چکی ہے۔ میں آپ کو نہیں جانتی۔ بڑی مشکل سے اس کی حلق سے کانپتی ہوئی آواز برآمد ہوئی تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ بڑی کمزوری یادداشت ہے تمہاری۔ او سوری، تمہاری منگنی کی مبارکباد تو دی ہی نہیں میں نے تمہیں۔ اجالا روحانسی ہو کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس طرف آتے 2 خواتین کو دیکھ کر اچانک اس میں حوصلہ پیدا ہوا تھا۔ راستہ چھوڑے میرا، میں نے کہا نا میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس کے تیز لہجے پر وہ لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ فرحاد نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور ایک سلگتی ہوئی نظر اس پر ڈال کر واپس مڑ گیا، جبکہ وہ کتنی دیر ساکت کھڑی ہو کر اپنے حواس بحال کرتی رہی۔ کوئی ڈریس پسند آیا؟ سمیرا نے اس کے قریب آ کر پوچھا تو وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، اتنی پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ پتہ نہیں، چکر آ رہے ہیں، گھر چلیں؟ اس کی گھبرائی ہوئی آواز پر سمیرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ اندر آئے نا۔ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ان لوگوں کو اندر آنے کی دعوت دی تھی۔ آج تو دیر ہو گئی ہے، اگلی دفعہ آئیں گے۔ سمیرا کے مسکرانے پر وہ بھی مسکرا دی۔ اپنی گھبراہٹ میں اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی سفید مارگلا پر غور ہی نہیں کیا جو مارکیٹ سے ان کے پیچھے لگی تھی۔ وہ تینوں اپنی جگہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے تو کہا تھا وہ 4 سال بعد آئے گا۔ سب سے پہلے ربیہ نے خاموشی کو توڑا تھا۔ سب سے حیرانی والی بات یہ ہے کہ وہ تم تک پہنچا کیسے، اور اسے تمہاری منگنی کا کیسے پتہ چلا؟ افرا کے حیران انداز پر وہ پرسوچ انداز میں فرش کو گھورتی رہی، جو خود اس بات پر حیران تھی۔ کم آن اجالا، اب اتنی پریشانی والی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ربیہ نے اٹھ کر اسے بازو کے گھیرے میں لیا تو اس نے پریشانی سے سر ہلایا۔ ربیہ، میں تمہیں نہیں بتا نہیں سکتی اس وقت اس کا چہرہ کیسے ہو رہا تھا، جیسے… اس نے ایک دم جھرجھری لی۔ اگر وہ پبلک پلیس میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا لہجہ بھر آیا تو ربیہ نے اپنا گھیر مزید تنگ کر لیا۔ پاگل ہو تم اجالا، کچھ نہیں ہوگا۔ آج اس بات کو اتنے دن ہو گئے ہیں، کچھ ہوا نہیں نا؟ اب تم بھی اس بات کو سر پر سوار مت کرو۔ ایسا کرتے ہیں، کل شاپنگ پر چلتے ہیں، تمہارا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا۔ افرا نے اس کا گال تھپتھپایا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ اتنی دھوپ میں بھی تم لوگوں کو چین نہیں؟ انہوں نے غصے سے جوتے کے اسٹریپ بند کرتی اجالا کو دیکھا۔ اب جاؤ گی کیسے؟ وہ دونوں تو نکل گئی ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ وہ کون سی دکان پر ہوں گی، میں یہاں سے رکشہ لوں گی۔ اکیلی جاؤ گی؟ ظاہری سی بات ہے۔ وہ جلدی سے پرس اٹھا کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ سڑک پر کھڑی تھی اور دور دور تک کسی رکشے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ گرم لو کے تھپیڑوں نے ویسے ہی آدھا منہ جھلسا دیا تھا اور پیچھے سے سائڈ پر کھڑے فضول لڑکوں کا گروپ اچھی خاصی کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ آخر کار اس نے ٹیکسی میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا، جو کب سے دائیں طرف کھڑی تھی۔ انارکلی۔ اس کے بیٹھتے ہی ٹیکسی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ لڑکے اب بھی وہیں کھڑے تھے۔ بدتمیز، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ تبھی اسے یاد آیا کہ رائے کی تو بات اس نے کی ہی نہیں۔ چلو اتر کر لوں گی، خود ہی سوچ کر وہ مطمئن ہوئی، لیکن ٹیکسی کی حد درجہ تیز رفتاری پر وہ کچھ پریشان ہو کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ لیکن جب ٹیکسی انجانے راستوں پر دوڑنے لگی تو وہ بے حد غیر آباد اور سنسان علاقے میں داخل ہوئی تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے چیخنے پر متعلق کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ٹیکسی روکی، اب کہ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ وہ ابھی ٹیکسی کا دروازہ کھولنے ہی والی تھی جب ٹیکسی جھٹکے سے رک گئی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھا، لیکن وہ شخص باہر نکل چکا تھا۔ وہ بھی سنبھلی بھی نہیں تھی جب اس کی طرف کا دروازہ کھلا، اور جس شخص کا چہرہ اسے نظر آیا تھا، اس کے سامنے آیا تھا، وہ ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ نیچے اترنے کی زحمت کریں گی آپ؟ اس کے طنزیہ انداز پر وہ اپنے حواسوں میں واپس آئی۔ بالکل نہیں، مرضی ہے تمہاری۔ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ تیزی سے دوسرے دروازے کی طرف بڑھنے لگی کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ پورا زور لگا کر اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔
لیکن اس لمبے چوڑے شخص پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑے ورنہ میں شور مچا دوں گی، شوق سے وہ اطمینان سے بولا جبکہ آگے کا سوچ کر اس کی سانسیں رک رہی تھی۔ کیوں لائے آپ مجھے یہاں؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ تمہاری کمزور یادداشت کا علاج کرنے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی لیکن وہ لاک تھا، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دروازہ میری مرضی سے کھلے گا، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے آنسوؤں میں اب روانی آ گئی تھی۔ آرام سے بات کرتے ہیں۔ اس دن کے برعکس آج وہ کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ پہچانا مجھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو اس کا سر اس بات میں ہلا۔ میرا نام یاد ہے؟ اس کے اگلے سوال پر اس نے سر جھکا دیا تو آنسو قطرہ قطرہ اس کی گود میں گرنے لگے۔ چلو کوئی بات نہیں، آج کے بعد نہیں بھولو گی، بلکہ مجھے یقین ہے میرے نام کے علاوہ تمہیں کوئی نام یاد ہی نہیں رہے گا۔ جبکہ اس کی سوئی آج کے بعد پر اٹک کر رہ گئی۔ میں تم سے ایک وعدہ لے کر گیا تھا، وہ بھی تمہیں یاد ہے کہ یاد کراؤں؟ اور اس لمحے اجالا ہر بات بھول گئی تھی، صرف یاد تھا تو اپنی عزت کی حفاظت۔ میں نے آپ سے تب بھی کہا تھا کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کبھی چیٹ نہیں کی، آپ سے چیٹنگ میری کزن کرتی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں آپ کی اس سے کیا بات ہوتی تھی۔ جب آپ نے اس سے ملنے کے لیے کہا تو وہ ڈر گئی تھی کہ آپ اس کے گھر نہ پہنچ جائیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے مل لوں، آپ امریکہ جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ بھول جائیں گے۔ میں اس کے کہنے پر ملی تھی، میں آپ کو نہیں جانتی۔ وہ جلدی جلدی بولتی چلی گئی جبکہ اس دوران وہ اس پر نظریں جمائے پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ یہ بات اس دن تم مجھے بتا سکتی تھی۔ میں بھی ڈر گئی تھی، وہ اب آرام سے بولی، شاید اس کے ٹھنڈے لہجے کا کمال تھا۔ میں چیٹ کی بات نہیں کر رہا، مجھ سے وعدہ تم نے کیا تھا نا؟ اجالا نے کوئی جواب دینے کے بجائے سر جھکا لیا۔ وعدہ تم نے کیا تھا نا؟ اچانک اس نے درمیان میں پڑا پیپسی کا خالی ٹین اٹھا کر باہر پھینکا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے ساختہ چینخ کو روکا تھا۔ مجھے یاد نہیں چیٹنگ میں کیا تھا، مجھے نہیں یاد چیٹنگ میں کیا تھا، مجھے صرف اور صرف تمہاری شکل یاد تھی اور وہ ملاقات جو میں نے امریکہ جانے سے پہلے تم سے کی۔ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ پورا 1 سال 1 ماہ 2 ہفتے 3 منٹ 53 سیکنڈ میں نے تمہیں سوچا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارا بن کر جا رہا ہوں، میں تمہارا بن کر رہوں گا، اور تم نے منگنی کروا لی۔ تمہارے لیے میں وقت سے پہلے آ گیا، مجھے لگا تم لڑکی ہو، تمہاری مجبوریاں ہوں گی، تمہیں باؤنڈ کر کے میں نے اچھا نہیں کیا، اور اس نے زور سے کہا تو اجالا نے آنکھیں بند کر لی۔ میری اتنی محبت کا جواب ایک دھوکہ؟ کم از کم میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سیدھا ہوا، میں نے پہلی بار کسی لڑکی سے محبت کی اور وہ بھی پوری ایمانداری سے، اور تم اور تمہارے دوستوں نے مجھے بیوقوف بنایا۔ تم لوگوں کو لگا میں فلرٹی ہوں جو دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر تمہیں بھول جاؤں گا۔ وہ خود کلامی کر رہا تھا جبکہ وہ برستی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے رک کر گہری نظر اجالا پر ڈالی تو وہ اپنی جگہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ موجودہ فاصلہ صرف 1 قدم کا رہ گیا۔ اب تم بتاؤ، اس وعدہ خلافی کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ وہ جھک کر اس کی جھکی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ اسے سارا کمرہ چکراتا محسوس ہوا تھا۔ دل کو جو دھڑکا لگا تھا وہ بے جا نہیں تھا، کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نظریں اٹھانے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی۔ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ اکتا کر بولا، بولو کیا کروں؟ وہ یکدم چلایا تو وہ کانپ اٹھی۔ مجھے گھر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اجالا نے جھٹکے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے پاس تمہارے لیے 2 آپشنز ہیں جن میں سے ایک تمہیں ہر صورت میں قبول کرنا ہے۔ پہلا آپشن، تم ابھی اور اسی وقت مجھ سے نکاح کرو گی۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ نہیں۔ کافی دیر بعد اس کے منہ سے نکلا، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ دھوپ نکل کر بولی تو وہ رات نے بھووں کو جنبش دی۔ جیسے تمہاری مرضی، میں نے تمہیں آسان آپشن دیا تھا۔ ایک اور آپشن بھی ہے میرے پاس، تمہیں پسند تو نہیں آئے گا لیکن مجبوری ہے، میں اپنی بے عزتی معاف نہیں کر سکتا۔ چلو اٹھو۔ فرحاد نے اس کا بازو کھینچ کر اسے کھڑا کیا۔ کہاں؟ اس کے جارحانہ انداز پر وہ سہم کر بولی۔ کیا ہوا؟ اٹھا کر لے جاؤں؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تو وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر بلند آواز میں رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے۔ معاف کرنے کا وقت گزر چکا ہے، فیصلے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شام ہونے والی ہے، دیر کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، پھر کیا سوچا؟ میرا خیال ہے تمہیں پہلے والا آپشن ٹھیک لگا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نکاح نامہ ساتھ لایا ہوں، فل کر دیے۔ تمہارے بارے میں ساری انفارمیشن ہے میرے پاس، پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتی ہو۔ اس نے پیر آگے بڑھائے مگر وہ بدستور زمین کو گھورتی رہی۔ یہاں سائن کرو۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھی تو اس نے ڈبڈبائی نظروں سے پورے صفحے پر پھیلے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور بے جان ہوتے ہاتھوں سے سائن کر دیے۔ دوسرا اور پھر تیسرا، وہ بالکل خالی الذہن تھی۔ جہاں جہاں وہ انگلی رکھتا جا رہا تھا وہ اپنا نام گھسیٹتی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب کا انتظام اتنی جلدی ممکن نہیں تھا، پر فکر مت کرو، کل کورٹ میں یہ نکاح نامہ جمع کروا دوں گا، مولوی اور گواہوں کے دستخط سمیت۔ اور اب وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم میری ہو، اجالا اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو، اور مجھے امید ہے کہ اب یہ نام تم کبھی نہیں بھولو گی۔ وہ دونوں ہاتھ فرش پر ٹکائے ٹانگیں سیدھی کر کے بہت ریلیکس اور خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑا ہوں۔ وہ ابھی تک سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ اوہ، ٹیکسی سٹارٹ کر کے بولا، دیکھو تمہاری خاطر مجھے کیا کیا بننا پڑ رہا ہے،
اس دن مارکیٹ سے تمہارے گھر تک پیچھا کیا، پھر 5 دن ٹیکسی ڈرائیور بن کر کھڑا رہا کہ کبھی تو تم باہر نکلو گی، اور آج دیکھو قسمت نے میرا ساتھ دے ہی دیا۔ وہ بڑے مگن انداز میں ڈرائیو کرتا ہوا اسے بتا رہا تھا۔ تم بولتی بہت کم ہو اجالا، خیر میرے ساتھ رہو گی تو بولنے کے ساتھ ہنسنا بھی سیکھ جاؤ گی، آفٹر آل عمر بھر کا رشتہ جو بن چکا ہے۔ اس نے ذرا سا گردن گھما کر اسے دیکھا جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ گھر سے کچھ دور اس نے گاڑی روک دی تھی۔ اجالا نے آنکھیں صاف کر کے اس دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا جب اس کا دایاں ہاتھ اس کی گرفت میں آیا تھا۔ اس نے جلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے نا؟ تمہاری وعدہ خلافی اور تمہاری بے نیازی نے اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہے مجھے۔ یہ تمہاری منگنی کی انگوٹھی ہے۔ اچانک اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی تو اس کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ اجالا نے گھبرا کر ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن اس شخص نے گرفت مضبوط کر لی اور اگلے لمحے وہ اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار چکا تھا۔ آئندہ میں اسے تمہارے ہاتھ میں نہ دیکھوں، اس نے غصے سے بولتے ہوئے انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ وہ انگوٹھی تھام کر اس کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے باہر نکلی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ کتنی بدتمیز ہے اجالا، وہاں ہم 1.5 گھنٹے خوار ہوتے رہے اور تم کہاں گئی تھی؟ ربیہ اندر داخل ہوتے ہی غصے سے بولی، اور آنٹی کو بتانے سے کیوں منع کیا؟ کہیں عدیل بھائی سے تو ملنے نہیں چلی گئی تھی؟ افرا کی چہکتی آواز پر اس نے جھٹکے سے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا۔ کیا ہوا؟ اس کی حالت دیکھ کر دونوں اپنی جگہ ٹھٹک گئی تھی۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھی، اگلے ہی پر اس نے کھینچ کر تھپڑ افرا کے منہ پر دے مارا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ افرا اتنی شاکڈ ہوئی تھی کہ اپنے بچاؤ کے لیے وہ اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکی۔ تھپڑ مارنے کے بعد وہ خود ہی زور زور سے روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے ربیہ کو ہوش آیا تو وہ جلدی سے اجالا کی طرف جھکی جو دونوں ہاتھ منہ میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اجالا؟ اس کے ہاتھ ہٹانے پر اجالا نے تیزی سے اس کے ہاتھ جھٹکے تو اس نے پریشانی سے افرا کو دیکھا جو لال چہرہ لیے ساکت کھڑی تھی۔ اجالا پلیز کچھ تو بولو۔ ربیہ نے اب اسے پچکارتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ ربیہ اس کی وجہ سے آج میں برباد ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے مجھ سے پیپر سائن کروا لیے، اب بلیک میل کرے گا۔ سسکیوں کے درمیان وہ بمشکل بولی تھی۔ کس نے؟ ربیہ کو خود اپنی آواز کانپتی محسوس ہوئی تھی۔ فرحاد۔ وہ پھر رونے لگی تو ربیہ اپنے بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ پوچھو اس سے کون سی دشمنی نکالی ہے مجھ سے؟ میں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، اس کی عزت کی خاطر میں نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ ایسے لڑکے فلرٹی ہوتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ وہ افرا کو دیکھتے ہوئے چینک چینک کر بول رہی تھی۔ نہیں بھولا، وہ کچھ بھی نہیں بھولا۔ اچانک اس کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ وہ ربیہ کو دیکھنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے بیوقوف بنایا، اس کی محبت کا مذاق اڑایا ہے۔ اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ امی پاپا کو کیسے بتاؤں اور کیا بتاؤں؟ کیسے میں سب کو فیس کروں گی؟ وہ اب ربیہ کو گود میں سر رکھے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ربیہ نے برستی آنکھوں سے افرا کو دیکھا جو فک چہرہ لیے دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ تم کب آئی؟ ربیہ کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ ابھی آئی ہوں، تم تیار نہیں ہوئی؟ آنٹی بتا رہی تھی تمہاری نندے تم سے ملنے آ رہی ہیں۔ میرا بالکل موڈ نہیں ہے ربیہ، امی کو کہو انہیں منع کر دیں۔ وہ بیزاری سے کہہ کر پھر لیٹ گئی اور چادر سے منہ ڈھانپ لیا۔ کیا مسئلہ ہے اجالا؟ ربیہ نے کھینچ کر چادر اس کے اوپر سے اتاری۔ تمہیں نہیں پتا؟ اس کے پھاڑ کھانے والے انداز پر وہ برا مانے بغیر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ جو ہوا وہ بس ہم تینوں کا معلوم ہے، ابھی کسی اور کو نہ پتا ہے اور نہ بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر تم اس طرح بیہیو کرو گی تو سب کو شک ہو سکتا ہے۔ اب اتنے دن سے تم سر جھاڑ منہ پہاڑ بنی کمرے میں بند ہو۔ آنٹی نے مجھے بلوا بھیجا ہے کہ تم سے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ تم جانتی ہو انکل آنٹی تمہارے بارے میں کتنے حساس ہیں، تم اس طرح انہیں پریشان کر رہی ہو۔ تو کیا کروں ربیہ، تم خود بتاؤ۔ وہ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جو ہوا ہے وہ صحیح ہے، بے شک بہت غلط ہے، پتہ چلنے پر طوفان آ سکتا ہے، لیکن فی الحال جب تک سب ہمارے بس میں ہیں تم کم از کم خود کو نارمل رکھنے کی کوشش تو کر سکتی ہو نا۔ اور ایک بات اور، اس نے اجالا کے ہاتھ تھام لیے۔ افرا کو معاف کر دو پلیز، میری بات سن لو۔ اس سے منہ کھولتے دیکھ کر ربیہ نے فوراً ٹوک دیا۔ افرا کی غلطی ہے، لیکن یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، اس نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس طرح کے حالات سے جتنے تم بے خبر تھی اتنی ہی بے خبر وہ بھی تھی۔ تم جانتی ہو افرا تم سے کتنا پیار کرتی ہے، بلکہ وہ اپنے گھر والوں سے زیادہ تم سے اٹیچ ہے۔ وہ جان بوجھ کر تمہارا برا کیسے چاہ سکتی ہے؟ وہ خود کو سزا دے رہی ہے، اسے بخار ہے، دوائیوں کو ہاتھ تک نہیں لگا رہے۔ کیوں پاگل ہے؟ دوائی کیوں نہیں کھا رہی وہ بے ساختہ بولی تھی تو ربیہ کا دل کچھ پرسکون ہوا۔ یہ تو اسے اندازہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کتنا چاہتی ہیں۔ اس کی وجہ سے تم اتنی پرابلم میں ہو، بہتر یہی ہے کہ وہ مر جائے۔ اللہ نہ کرے ربیہ، کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ ایک دم تڑپ کر بولی تھی۔ اگر اتنی تکلیف ہے تو بولتی کیوں نہیں؟ آج 8 دن ہو گئے میں تم دونوں کے درمیان شٹل کاک بن کر رہ گئی ہوں، ادھر جاؤ تو وہ روتی ملتی ہے،
ادھر آؤں تو تمہاری اجڑی شکل دیکھنے کو ملتی ہے، میں کہاں جاؤں؟ وہ بے بسی سے بولی تو اجالا اٹھ کر چپلیں پہننے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ افرا کو دیکھنے۔ ابھی وہ کھڑی ہوئی تھی کہ دروازہ کھول کر افرا آ گئی۔ کچھ دیر وہ ڈپٹپائی نظروں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کے گلے لگ گئی۔ پلیز اجالا، مجھے معاف کر دو، تم جو چاہے مجھے سزا دو، لیکن پلیز مجھ سے بات کرو، بے شک مجھے گالیاں دو پر بات تو کرو۔ اجالا نے بے ساختہ اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے تھے۔ پلیز یار، تم دونوں مجھے بھی ایموشنل کر رہے ہو، اب اچھے بچوں کی طرح ہاتھ ملاؤ۔ اب کوئی بالکل نہیں روئے گا اور نہ ہی ناراض ہوگا، انشاءاللہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ کیسے؟ اجالا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ہم خود سوچتے ہیں، اجالا نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب قمر اندر داخل ہوئی۔ یہ تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ دونوں آنٹی رخصتی کی پریکٹس کر رہی تھی۔ ربیہ کے خوشگوار انداز پر وہ مسکرا کر اندر آ گئی۔ سمیرہ اور ناہید آئی ہیں، کہہ رہی ہیں کچھ شاپنگ کرنی ہے، تم ساتھ چلو۔ امی میرا بالکل موڈ نہیں ہے، وہ بیزاری سے بولی تو انہوں نے ٹوک دیا۔ بری بات ہے اجالا، اب وہ آئی ہیں اور تم نہ جاؤ تو برا لگ جائے گا۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، ہم ذرا تمہاری نندوں کو کمپنی دے آئیں۔ ربیہ کے کہنے پر وہ سر ہلا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ آپ نے تو شاپنگ کا کہا تھا؟ گاڑی ریسٹورانٹ کے آگے رکتے دیکھ کر اس نے سمیرہ کو دیکھا۔ ہاں شاپنگ بھی کر لیں گے، پہلے کچھ کھا پی تو لیں۔ سمیرہ کے ہنسنے پر اس نے حیرانی سے جو ہی سامنے دیکھا، اس کی حیرانی پریشانی میں بدل گئی۔ عدیل چہرے پر شوق مسکراہٹ لیے اسی کو دیکھ رہا تھا، اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ ارے چلو، سمیرہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ وہ چاروں خاموش بیٹھے تھے، لیکن جھکی نظروں کے باوجود ان تینوں کی مسکراہٹ محسوس کر سکتی تھی۔ عدیل کے کھنکھاڑنے پر اس کی نظریں بے ساختہ سامنے اٹھی اور اس کی شرارت محسوس کر کے اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر ناہید کو دیکھا۔ کیا بات ہے سسٹرز، تم لوگ میری منگیتر کو گن پوائنٹ پر لے کر آئی ہو جو ابھی تک ان کے حواس بحال نہیں ہو رہے؟ عدیل کے شوخ لہجے پر ناہید نے ہنس کر اس کی طرف دیکھا۔ دراصل ہم نے اجالا کو بتایا نہیں تھا کہ ہم اسے آپ سے ملوانے لا رہی ہیں، شاید وہ اس لیے نروس ہے۔ ہو سکتا ہے اجالا کو میرا یوں بلانا اچھا نہ لگا، پر میرا دل چاہ رہا تھا تم سے بات کرنے کو۔ اس کی بے تکلف انداز پر اجالا خاموش رہی، لیکن اس کی مسلسل باتوں کے درمیان وہ کچھ لمحوں کے لیے صحیح اس ماحول کا حصہ بن گئی تھی۔ عدیل کی بات پر مسکراتے ہوئے اسے عجیب سا احساس ہوا تھا، تو اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ کر ارد گرد کا جائزہ لیا، لیکن اپنی الجھن کی وجہ وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ سمیرہ کے متوجہ کرنے پر اس نے اپنا دھیان ان کی طرف لگانے کی کوشش کی، لیکن جانے کیوں توجہ بار بار بھٹک رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے افرا، تم بھی پاگل ہو۔ افرا کے کہنے پر ربیہ نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا، جبکہ اجالا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے تم لوگوں کی اتنی پریشانی بیکار ہے، خود سوچو وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ ربیہ نے کہا۔ افرا سے تھا، مگر اجالا اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ نہیں ربیہ، ڈر کے مارے اس کی آواز کانپی تو افرا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر وہ واقعی تم سے مخلص ہے تو کبھی تمہارا نام نہیں لے گا، بلکہ میرا یقین کرو وہ یہاں آ ہی نہیں سکتا۔ افرا کے تسلی دینے پر وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ تبھی ڈور بیل بجی، وہ گہرا سانس لیتے کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ اپنے لمبے چوڑے سراپے کے ساتھ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساکت انداز پر دونوں ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگیں۔ آئیے انکل، اس نے اجالا کے فقط چہرے سے نظریں ہٹا کر جاوید صاحب کو تھاما تھا، جن کے بازو اور ماتھے پر پٹیاں بندھی تھی۔ کیا ہوا پاپا؟ اس نے اب چونک کر انہیں دیکھا۔ اندر تو آنے دو۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ آؤ بیٹا۔ انہوں نے اپنے پیچھے کھڑے فرحاد کو مخاطب کیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا تو وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، تبھی قمر انہیں اس حالت میں دیکھ کر پریشان سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کیا ہوا آپ کو؟ بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یہ فرحاد ہے، یہی مجھے ہسپتال لے کر گیا تھا، بڑا نیک بچہ ہے۔ اجالا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، جس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اسے ہنسی تو آئی تھی، پر وہ ضبط کر گیا تھا۔ بہت بہت شکریہ بیٹا۔ قمر نے اب مسکرا کر اسے دیکھا۔ اندر آؤ نا۔ شکریہ آنٹی، ابھی میں جلدی میں ہوں، یہ انکل کی میڈیسن۔ کچھ دیر تو بیٹھو بیٹا، چائے پی لو۔ اب جاوید صاحب نے بھی اصرار کیا۔ تھینکس انکل، آپ آرام کریں، دوبارہ تو میں ضرور آؤں گا آپ کی عیادت کے لیے۔ وہ جاوید صاحب سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گیا تو قمر اور جاوید صاحب اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں وہ دونوں بیٹھی تھیں۔ اسے متوجہ دیکھ کر وہ دونوں کھڑی ہوئی تو وہ دروازہ بند کرنے کے لیے جو ہی مڑا، اسے جھٹکا لگا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کی انگلی سے اشارہ کرنے پر وہ بے اختیار دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کہا تھا نا میں ضرور آؤں گا، وہ تو اچھا ہوا قدرت نے مجھے خود موقع فراہم کر دیا، ورنہ مجھے آنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑتا۔ دیکھو اجالا، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن تم مجھے مجبور کر دیتی ہو۔ ہمارے رشتے کو تم جتنے جلدی قبول کر لو تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اس کے مڑتے ہی کب کا اٹکا اس کا سانس بحال ہوا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے ان دونوں کو دیکھا جو دیوار سے لگی ساری بات سن رہی تھی۔ بڑا ہی اوکھا بندہ ہے اجالا، تمہاری ساری زندگی تو سنتے ہی گزر جائے گی۔ افرا کے بے ساختہ بیان پر اسے زبردست خوریوں سے نوازا گیا۔ اجالا دل ملا کر پلٹی تو ربیہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کبھی منہ بند بھی کر لیا کرو، ایک تو اتنی کالی اور منحوس زبان ہے تمہاری، جب بھی کوئی پیش گوئی کرتی ہے وہی الٹی پڑ جاتی ہے۔ اس نے غصے سے دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ کھینچا تو وہ شرمندہ شرمندہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔
کیا کر رہی ہیں پھپھو؟ ردا نے چولہے کے آگے کھڑی شائستہ کو حیرت سے دیکھا. کھانا گرم کر رہی ہوں فرحاد کے لیے. پھپھو بہتر نہیں کہ آپ فرحاد بھائی کی شادی کر دیں؟ اب یہ نخرے اٹھانے کی ذمہ داری ان کی بیوی کو سونپ دینی چاہیے. میں تو خود یہی چاہتی ہوں. تو پھر دیر کس بات کی؟ آپ نے کون سا لڑکی ڈھونڈنی ہے؟ بس جانا ہی ہے. اچانک اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی. تب تک شائستہ اس کی طرف مڑ چکی تھی. مطلب؟ کچھ نہیں پھپھو، وہ بس. ردا سیدھی طرح بتاؤ. میں جانتی ہوں یہ تم بہن بھائی جو ہر وقت سر جوڑے بیٹھے رہتے ہو ضرور کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہوتی ہے. کوئی لڑکی تو ہے، یہ تو مجھے اندازہ پہلے ہی تھا، بس اس کے پھوٹنے کا انتظار کر رہی تھی. وہ غصے سے بولی تو ردا کو اپنے منہ کھولنے کا افسوس ہونے لگا. پھپھو مجھے بس یہ پتا ہے اس کا نام اجالا ہے، باقی آپ خود پوچھ لیں. انہیں غصے میں دیکھ کر وہ جلدی سے کھسک گئی. تھینک یو امی. ان کے ہاتھ سے ٹرے لے کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. فرحاد اب تو ردا کی بھی منگنی ہو گئی ہے، تم کب کروا رہے ہو؟ جی امی. وہ پوری طرح اٹلی اور جرمنی کے فٹ بال میچ میں گم تھا. اجالا کون ہے؟ اس کی بے نیازی پل بھر میں غائب ہوئی تھی، جبکہ نظریں بے اختیار ساتھ بیٹھے فہد اور ردا کی طرف اٹھی. اس کو گھورنا بند کرو، مجھے بتاؤ اجالا کون ہے؟ لڑکی ہے. مجھے کب اجالا کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ وہ کون کیسی کے چکر میں پڑے بغیر سیدھی مطلب کی بات پر آئی تھی. لے جاؤں گا. وہ بھی سیریس نہیں تھا. فرحاد میں سیریس ہوں. نجم کے گھر والے 3 ماہ بعد شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں ردا کے جانے کے سے پہلے میں اجالا یہاں آ جائے. فرحاد دل میں مسکرایا تو وہی عکس اس کے چہرے پر جھلملانے لگا. اس کے بارے میں جانے بغیر آپ اسے لانے کو تیار ہو گئی ہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند ہی نہ آئے. میں جانتی ہوں وہ اچھی کیونکہ پھر تمہیں پسند ہے کافی ہے میرے لیے. واہ فرحاد بھائی، آپ تو بہت لکی ہیں، کوئی ظالم سماج نہیں ہے. فہد کے دانت دینے پر وہ ہنس پڑا تھا. اب کہاں جا رہے ہو؟ اسے گاڑی کی چابی اٹھاتا دیکھ کر شائستہ نے حیرت سے پوچھا. آتا ہوں. فرحاد بھائی اگر اجالا سے ملنے جا رہے ہیں تو حلیہ صحیح کر لیں، آپ کو اس حلیے میں دیکھ کر وہ نہ کر دے. ردا نے اس کے پیچھے ہانک لگائی تو اس نے سرسری نظر اپنے حلیے پر ڈالی. بلیک ڈریس پینٹ پر وائٹ شرٹ جس پر اب سلبٹیں پڑ چکی تھی، لیکن پھر بھی حلیہ قابل قبول تھا. گاڑی گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے وہ مسکرا دیا. اگرچہ ردا نے مذاق کیا تھا لیکن وہ واقعی اجالا سے ملنے جا رہا تھا. دل اسے دیکھنا چاہ رہا تھا. تم سمیرا سے بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ ہر بار مجھ سے جھوٹ بلواتی ہو. میرا دل نہیں چاہ رہا تھا امی. تمہارا دل؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کے الجھے ہوئے انداز پر وہ کپڑے اٹھا کر الماری میں رکھنے لگی. میں چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ پیئیں گی؟ نہیں، میں امینہ کی طرف جا رہی ہوں. انہوں نے سمیرا کی امی کا نام لیا تو وہ اپنی جان بخشی پر گہرا سانس لیتی مسکرا کچن میں آ گئی. کچھ چاہیے تھا پاپا؟ جاوید صاحب کو کچن کے دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ بولی. تمہاری ماں کہاں ہے؟ وہ امینہ آنٹی کی طرف گئی ہیں. اچھا ایسا کرو 2 کپ چائے اور ساتھ اگر کباب بسکٹ وغیرہ ہوں تو وہ بھی لے آؤ. وہ برا سا منہ بنا کر فریج کی طرف مڑی تھی. یہ مہمان کو بھی ابھی نازل ہونا تھا. اور ٹرالی گھسیٹتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھنے لگی، لیکن دروازے پر ہی اس کے قدم رک گئے. بالکل سامنے بیٹھا شخص اسے اپنا وہم لگا تھا، لیکن اس کے کھڑے ہوتے ہی اس کا وہم حقیقت میں بدل گیا. السلام علیکم. وہ وہیں کھڑے کھڑے دھیمی آواز میں بولی تو وہ مسکرا اٹھا. وعلیکم السلام. میرا خیال ہے یہ گھر تمہارا ہے اور لوازمات بھی تم یقیناً میرے لیے لائی ہو. اسے یوں ہی دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ بولا تھا. وہ پاپا ان کی اجازت سے ہی یہاں بیٹھا ہوں. نہیں، وہ کہاں ہے؟ واش روم میں گئی ہیں. آپ کے وہاں تو اس نے مڑ کر ان کے کمرے کی طرف دیکھا جس کا دروازہ بند تھا. وہ ہونٹ کو چلتی اندر آ گئی. اجالا؟ فرحاد کے پکارنے پر وہ ڈر کر اچھل پڑی. مجھے حسرت ہی رہ جائے گی کہ مجھے دیکھ کر کبھی تم مسکراؤ. ہر وقت تمہارے چہرے پر ہوائیاں ہی اڑی رہتی ہیں. کہاں جا رہی ہو؟ اسے مڑتے دیکھ کر وہ بے ساختہ بولا. پاپا آنے والے ہیں. تو اس کے پوچھنے پر وہ سر جھکا گئی. میں تم سے ملنے آیا ہوں اجالا. اس کا نرم لہجہ اس کے لیے قطعی اجنبی تھا. آج سے پہلے اس نے اسے ہمیشہ غصے میں دیکھا تھا. میں ابھی آفس سے واپس آیا تھا تو امی تمہارا پوچھنے لگی. میری کزن ردا ہے، اسے تمہارے بارے میں بتایا تھا. اس نے امی کو بتا دیا. بس امی اب تم سے ملنے کو بے چین ہیں. پر اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا ایک نظر تمہیں دیکھا ہوں، اس لیے اس حلیے میں چلا آیا. حالانکہ ردا کہہ رہی تھی یہ ہو بھی سکتا ہے اس حلیے میں دیکھ کر تم مجھے ریجیکٹ کر دو. اس کے بے تکلف لہجے کا اثر تھا. اس کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھی تھی. ٹراس 3 کوہنیوں تک چڑھائے شرٹ پینٹ سے باہر نکالے رف حلیے میں بھی بہت اچھا لگ رہا تھا. اس نے پہلی بار نظر بھر کر اسے دیکھا تھا اور وہ پہلی بار اسے ڈر کی جگہ کچھ اور محسوس ہوا تھا. کچھ انجانا سا احساس. کیا خیال ہے، نہ تو نہیں کرو گی نا؟ اسے اپنی طرف غور سے دیکھتا پا کر وہ شرارت سے بولا تو اس نے جھیم کر سر جھکا لیا، کھٹکے پر جیسے وہ ہوش میں آئی تھی. 1 منٹ. فرحاد کی آواز پر وہ توہن کرہن رکی تھی. یہ میں تمہارے لیے لایا تھا. اس نے فرحاد کی طرف دیکھا جو ہتھیلی پر انگوٹھی رکھے کھڑا تھا. اس نے تھامنا چاہا لیکن وہ ہاتھ ہٹا چکا تھا. میں جا رہی ہوں. وہ بھاگنا چاہتی تھی جب فرحاد نے اس کا ہاتھ تھام لیا. ایک فرحاد کے ہاتھ پکڑنے پر دوسرا پاپا کے آ جانے کے خوف سے اس کی جان ہوا ہو رہی تھی. میں پہنا دوں؟ جلدی پہنائیں. وہ دروازے کی طرف دیکھ کر تیزی سے بولی. فرحاد کی انگوٹھی پہنانے پر وہ صورت سے ہاتھ کھینچ کر باہر نکلی. کچھ قدموں کے فاصلے پر اسے اپنی حرکت کا احساس ہوا تو اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا اور چور نظروں سے پیچھے دیکھا. وہ دونوں ہونٹ بھینچے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ یقیناً اپنا کہکہا ضبط کرنے کے چکر میں تھا.
خفت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ تیزی سے پلٹی، لیکن اب کمرے میں پہنچنے تک اس کے ہونٹ مسکرا دیے تھے۔ افرا اور ربیہ کے ساتھ آج اس کا شاپنگ کا پروگرام تھا۔ وہ شولڈر بیگ سنبھالتی ٹی وی لاؤنج کے دروازے تک پہنچی تھی جب جاوید صاحب کی آواز سن کر وہیں رک گئی۔ کس کا فون تھا؟ عدیل کی ممی کا۔ کمر کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ شادی کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں اگلے مہینے کی 3 کو، اور آج 10 ہے۔ اتنی کیا ایمرجنسی ہو گئی؟ جاوید صاحب جہاں حیرت سے گویا ہوئے وہاں وہ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ مجھے کیا پتا، قمر بیزاری سے بولی۔ کہہ رہی تھی فرنیچر وہ لوگ خود پسند کریں گے اور جیولی اور لہنگا سب اجالا نے لینا ہوا ہمیں بتا دے، سمیرا بھی ساتھ جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو وہ کہتی تھی انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب جو ہی ریٹ رکھنے کی بات ہو رہی ہے دن بدن ان کی ڈیمانڈ سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اگر انہیں اتنی ہی لالچ ہے تو ہمیں معاف کر دے، جہاں انہیں ان کے بیٹے کی صحیح قیمت ملتی ہے وہاں کر لیں۔ جاوید صاحب کے غصیلے انداز پر قمر نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اتنے دھوم دھام سے منگنی کیا ہم نے، آپ کے توڑنے پر لوگ 100 باتیں کریں گے، پھر لوگوں کو کیا جواز دیں گے کہ وہ لوگ لالچی تھے؟ یہ وجہ کافی نہیں ہے؟ وہ بھڑک کر بولے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں جاوید؟ اجالا ہماری ایک ہی بیٹی ہے، یہ سارا کچھ اسی کا تو ہے، اور پھر ہمیں لڑکے سے مطلب ہے، وہ تو اچھا ہے نا، اور پھر اجالا نے کون سا ان کے ساتھ رہنے؟ عدیل اپنے ساتھ لے جائے گا اسے۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی جبکہ اجالا کے ذہن میں 3 تاریخ اٹک کر رہ گئی تھی۔ ہائے کیا سہانا موسم ہے، ایسے موسم میں ہی شاپنگ کرنے کا مزہ آتا ہے۔ افرا نے دوپٹے سے پسینہ پہنچتے ہوئے ربیہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جو اس کی گھوریوں سے بھی نیاز فینسی کپڑوں کو دیکھنے میں گم تھی۔ کتنی لکی ہے ربیہ اپنے جہیز کے کپڑے خرید رہی ہے؟ کتنی لکی ہے ربیہ اپنے جہیز کے کپڑے خرید رہی ہے؟ افرا نے مصنوعی حسرت بھرا لہجہ بنا کر اجالا کو کوہنی ماری تو اس نے چونک کر افرا کو دیکھا، لیکن تب تک ربیہ سن چکی تھی۔ اتنی بھی لکی نہیں، اتنے سال منگنے کے بعد اگر دانش مجھ سے شادی کرے تو کوئی احسان نہیں کر رہا۔ وہ لوگ پچھلے 15 منٹ سے اس دکاندار کا سر کھا رہی تھیں اور سوٹ ایک بھی نہیں لیا تھا۔ یہاں کہاں جا رہی ہے؟ اسے آئس کریم پارلر کے آگے رکتا دے کر وہ دھیمی آواز میں چلائی۔ گلا کم پھاڑا کرو اور یہ آئس کریم ٹھوسو اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرو، مجھے ابھی اور شاپنگ کرنی ہے۔ ربیہ کے کہنے پر وہ منہ بنا کر آئس کریم کھانے لگی۔ یہ تم اتنی چپ کیوں ہو؟ افرا نے غور سے اجالا کو دیکھا جو کپ میں چمچہ گھماتے ہوئے کسی سوچ میں گم تھی۔ نہیں تو وہ پھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ آئس کریم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نوٹ کر رہی ہوں تم پریشان ہو، میں انتظار کر رہی تھی کہ تم کب بتاتی ہو۔ ربیہ کے کہنے پر وہ اپنے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ گھر میں شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کی بات ہو رہی ہے اگلے مہینے کی 3۔ پاپا بھی شاید مان جائیں، امی نے بھی تقریباً سب تیاریاں کر لی ہیں۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، وہ کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے، اس نے راہ و رسم بھی بڑھا لی ہے۔ آخر میں اس کی آواز بھرا گئی تو وہ دونوں آئس کریم بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ تم نے اس سے بات کی؟ افرا نے جھجکتے ہوئے اجالا کو دیکھا۔ کیا بات کروں؟ اس مصیبت میں پھنسانے والا وہی تو ہے، ہر صورت میں قصوروار ٹھہرائی جاؤں گی۔ پھر بھی اجالا تمہیں ایک بار تو اس سے بات کرنی چاہیے تھی، اب میں کچھ کہوں تو تم لوگ مجھے گھورنا شروع کر دو گے۔ جہاں تک میں نے اندازہ کیا وہ واقعی میرا مطلب ہے تم سے مخلص ہے۔ پیار کہتے کہتے وہ پھر بات بدل گئی۔ مجھے بھی لگتا ہے اس بار افرا صحیح کہہ رہی ہے، تم اس سے بات تو کر کے دیکھو۔ ربیہ کے کہنے پر اس نے بے بسی سے سر ہلایا۔ تم جانتی ہو ہمارے درمیان کبھی بھی ایسے حالات نہیں رہے جو ہم نارمل انداز میں ملے ہوں، نہ کبھی فرحاد نے مجھے کوئی نمبر دیا اور نہ میں نے کبھی مانگا۔ پھر اب کیا کریں؟ افرا نے پریشانی سے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ کمپوز یور سیلف اجالا، ہم اس وقت مارکیٹ میں بیٹھے ہیں۔ اسے روتا دیکھ کر وہ ربیہ نے پریشانی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ ہائے اجالا کیا قسمت ہے، وہ آ رہا ہے تمہارا ہیرو۔ افرا کی ایک دم خوشی سے چیختی ہوئی آواز پر وہ دونوں بھی سامنے دیکھنے لگی جہاں وہ کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کرتا ہوا دکان سے باہر نکل رہا تھا۔ چلو اس سے بات کریں، اگر پھر نکل گیا تو کہاں ڈھونڈیں گے؟ افرا کہہ کر جلدی سے اٹھی تو اجالا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ گھبرا کر بولی تو افرا نے غصے سے اسے دیکھا۔ تو پھر اسے الہام ہوگا کہ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ بس میں نے کہا نا۔ اچھا چلو میں اور ربیہ کر لیں گے۔ توبہ کرو، ربیہ نے ایک دم کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ٹھہرو تم دونوں، میں خود بات کر لوں گی۔ سنیے کیا کہوں جیجا جی؟ وہ فرحاد کو آواز دے کر دوبارہ اجالا کی طرف مڑی تو اس نے بے ساختہ دان پیسے۔ ربیہ نے بھی اسے گھورا تو وہ مسکراہٹ روکتی پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اسے آواز دینا ہی چاہتی تھی جب اچانک فرحاد نے ان کی طرف دیکھا۔ ہاتھ سے اشارہ کرتی وہ لڑکی اسے اپنا وہم لگی، لیکن پیچھے نظر آتی اجالا اور ربیہ کو دیکھ کر اس کا وہم دور ہو گیا۔ فہد تم گاڑی نکالو، میں آتا ہوں۔ وہ چابیاں فہد کو پکڑاتا وہ ان کی طرف آ گیا۔ السلام علیکم، شاپنگ کر رہے تھے؟ افرا کے سوال پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بیٹھے، افرا کے آفر پر وہ خالی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہم ابھی آپ کو یاد کر رہے تھے۔ ہم پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں اتنا خوش قسمت کب سے ہو گیا کہ اتنی اہم ہستیاں مجھے یاد کر رہی تھی۔ وہ حیرت کے جھٹکے سے نکلنے کے بعد شوخ لہجے میں بولا۔ دراصل اجالا کو آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اجالا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مائی پلیئر؟ وہ مسلسل شوخی پر آمادہ تھا۔ میرا مطلب ہے مجھے دیکھیں، وہ جو نیٹ پر آپ سے بات کرتی تھی وہ میں تھی۔
جانتا ہوں، اس کے اطمینان بھرے انداز پر تمہید بناتی افرا چپ ہو گئی۔ تمہید باندھتی افرا چپ ہو گئی۔ غلطی میری تھی، پھر آپ اجالا کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ میں نے اجالا کو کون سی سزا دی ہے؟ اس کے حیران لہجے پر وہ تینوں اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ اگر آپ کا مطلب ان پیپر سے ہے تو وہ آپ کو سزا کہتے ہیں، تو وہ آپ کو سزا لگتی ہوگی۔ میں نے تو اپنی محبت کو مضبوط کیا۔ اجالا کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لیکن اجالا تو اس وقت پرابلم میں ہے، گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اب آپ بتائیں وہ کیا کرے؟ فرحاد نے اجالا کو یہ طرف دیکھا، تبھی اس نے بھی نظریں اٹھائی تھی۔ تمہیں میں چھوڑ تو نہیں سکتا، ہاں یہ منگنی ختم کروا دوں گا۔ اجالا پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ بے فکر رہو، تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا پر یقین تھا کہ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ کیا آپ لوگوں کو میں آپ کے دوست کے لیے سوٹیبل نہیں لگتا؟ وہ ایک بار پھر شوقے سے افرا اور ربیہ کو دیکھنے لگا۔ مجھے تو آپ شروع سے ہی پسند ہے، اور اجالا کے ساتھ تو آپ… افرا کی تیزی سے چلتی زبان کو بریک ربیہ کی چٹکی نے لگائی تھی۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ کے خیالات کا پتہ تو چل گیا، مجھے بس آپ کے دوست کو بھی یہ احساس ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، وہ کہا لگاتے ہوئے بولا تو اجالا ایک دم کھڑی ہو گئی۔ یہ میرا کارڈ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فرحاد نے کارڈ اجالا کی طرف بڑھایا اور اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر افرا نے وہ کارڈ تھام لیا۔ اجالا اس پر ایک نظر ڈال کر تیزی سے مڑی تھی۔ واپسی پر اس کا دل مطمئن تھا، جانے کیوں۔ کیا بات ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ اجالا نے تشویش سے کمر کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھا۔ پتہ نہیں، صبح سے چکر آ رہے ہیں۔ امی یہ صبح سے نہیں، کئی دن سے آپ کی طبیعت ایسی ہی ہے۔ وہ اب اٹھ کر ان کے قریب آ گئی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ تم عدیل کی فیملی کو اگنور کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس سوال کی امید نہیں کر رہی تھی، اس لیے وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ نہیں تو امی، تو پھر کیا وجہ؟ نہ تم ان میں سے کسی سے بات کر رہی ہو، نہ شاپنگ پر جا رہی ہو۔ میں کتنے دن سے تمہیں کہہ رہی ہوں لہنگا ہی دیکھاؤ، فرنیچر پسند کر کے آرڈر دے آؤ، پر تمہیں تو جیسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تم اس منگنی سے خوش تھی، پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ تم ان کو ناپسند کرنے لگی ہو؟ ان کی کھوجتی نظریں خود پر محسوس کر کے اس نے سر جھکا لیا۔ مجھے وہ لوگ اچھے نہیں لگتے۔ تو پھر کون اچھا لگتا ہے؟ امی، ان کے انداز پر وہ خفگی سے بولی۔ ان لوگوں کو ناپسند کرنے کی وجہ میرے اندازے کے مطابق یہی ہو سکتی ہے کہ تمہیں کوئی اور پسند ہے۔ وہ ہونٹ بھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ربیہ کی طرف۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ تمہیں میں نے بتایا بھی تھا کہ آج عدیل کی فیملی کھانے پر آ رہی ہے، پھر بھی تم… میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے صاف صاف اپنی ناپسندیدگی ظاہر کی تو کتنی دیر تک وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اپنی حد میں رہو اجالا، اتنی جرأت میں نے تمہیں نہ دی ہے اور نہ مجھے پسند ہے۔ وہ تیز لہجے میں بولتی کھڑی ہو گئی۔ اچانک کچن کے قریب پہنچ کر انہوں نے دیوار کا سہارا لیا۔ اجالا نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی وہ لہرا کر زمین پر گری تھی۔ تم دونوں کس کے ساتھ آئی ہو؟ اجالا نے بمشکل اپنی جلتی آنکھوں کو پورا کھول کر ان دونوں کو دیکھا۔ عدنان بھائی چھوڑ کر گئے ہیں۔ افرا اس کا ہاتھ تھام کر اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ انکل کہاں ہیں؟ امی گھر میں اکیلی تھی، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے گئی ہیں۔ آنٹی تو ٹھیک ہو گئی ہیں، پر لگتا ہے تمہیں ہسپتال زیادہ پسند آ گیا، 2 دن سے یہیں قیام کر رکھا ہے۔ ربیہ نے پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اب بخار تو نہیں؟ افرا نے اس کا ماتھا چوما۔ نہیں، بس چکر آتے ہیں۔ وہ کوہنیوں کے سہارے سے اٹھی اور تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کھانا صحیح طرح سے کھاؤ گی تو طاقت آئے گی نا؟ ربیہ نے کھانے کے ٹفن میں سے جھانک کر اسے غصے سے دیکھا۔ صحیح ہو کر کرنا کیا ہے؟ ایسے ہی مر جاؤں تو بہتر ہے، کچھ تو بھرم رہ جائے گا۔ وہ ایک دم رو پڑی تھی تو ربیہ اس کے قریب آ گئی۔ کیوں اجالا، اس طرح رو رو کر خود کو کمزور کر رہی ہو؟ ابھی صرف میرے انکار نے امی کا بیمار کر دیا، تب کیا ہوگا؟ اس کو بس یہی فکر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے فرحاد کو یہاں بلایا۔ افرا کی آواز پر وہ رونا دھونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اسے کیوں بلایا؟ افرا تم جب بھی کچھ کرنا الٹا ہی کرنا، اب کیا نئی مصیبت پیدا کرنے لگی ہو؟ ربیہ تو جیسے بھڑک اٹھی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ان تینوں نے ایک ساتھ دروازے کو دیکھا جہاں فرحاد کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے بیڈ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا، جبکہ ربیہ کے ساتھ افرا بھی بیڈ کے سرہانے کھڑی ہو گئی۔ اجالا نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا جو بہت خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں جھکا لیں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ سب سنبھال لیں گے، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میں کیا کہہ کر امی کو منع کروں؟ اجالا نے پہلی بار اپنے رشتے کے حوالے سے اس سے بات کی تھی۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف عدیل کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ وہ تینوں حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔ میں عدیل کو جانتا ہوں پچھلے 3 سالوں سے، وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، 2 بچے ہیں اس کے، امریکہ میں۔ اجالا تو اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے وہ کچھ سمجھ ہی نہ پا رہی، جبکہ وہ دونوں تو حق تک کھڑے تھیں۔ آپ کو پتا تھا، پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ربیہ نے پہلی بار زبان کھولی۔ میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا، میں نے اس کی تصویریں منگوائی ہیں، میری انکل سے بہت اچھی سلام دعا ہے۔ جب انکل کو پورے پروف کے ساتھ ہر چیز ملے گی تو اس منگنی کو قائم رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جب حقیقت سامنے آئے گی تو اس کی اپنے ماں باپ کی نظر میں کیا اہمیت رہ جائے گی؟ آپ نے دیکھیں اس کی کس حالت میں پہنچا دیا۔ افرا کے کہنے پر وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔
تو آپ کیا چاہتی ہیں، میں اجالا کو چھوڑ دوں؟ کچھ دیر بعد اس کی سنجیدہ آواز کمرے میں گونجی تو اجالا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا مطلب سمجھ میں آتی اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اجالا کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ اس کے بے چین انداز پر فرحاد نے بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں، اس لیے پلیز۔ اجالا نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اسے روک دیا۔ آپ کے نزدیک میری یہی اہمیت ہے؟ اہمیت ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ آپ کے نزدیک میری مشکل کا حل یہی ہے؟ وہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ربیہ اور افرا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ عدیل کی حقیقت ابھی ہضم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری مصیبت سامنے تیار تھی۔ اجالا الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ان پیپرز کا کیا ہوگا جس پر آپ نے سائن کروائے تھے؟ وہ پوری آنکھیں کھولے اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے وہ پیپرز، وہ ہنسنے لگا، وہ تو مذاقن کہا تھا، اور وہ کتنی دیر بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ سب کچھ آنکھوں کے سامنے گڑمڑ ہو رہا تھا۔ اس نے سختی سے دایاں بازو بیڈ پر ٹکا کر خود کو سہارا دینا چاہا، لیکن اگلے ہی پل وہ دائیں طرف لڑک گئی تھی۔ فون کی مسلسل بجتی بیل اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح پڑتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ صوفے کی بیگ سے ٹیک لگائے یک ٹک چھت کو گھور رہی تھی۔ فون کی بیل اب خاموش ہو چکی تھی۔ پانی کا ایک قطرہ بائیں آنکھ سے نکل کر بالوں میں جذب ہو گیا تھا، لیکن وہ شاید اس سے انجان تھی۔ سوچ کا زاویہ جیسے ایک جگہ رک سا گیا تھا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کس چیز پر سائن کر رہی ہے۔ کتنی آسانی سے وہ 2 ماہ تک اسے بے وقوف بناتا رہا اور وہ بنتی رہی۔ فون کی بیل دوبارہ ہوئی تو اس نے چونک کر ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ فون کس کا ہے، پر اب بچا کیا تھا جو وہ سنتی۔ بظاہر کتنے اچھے لگتے تھے وہ لوگ، لیکن اصلیت اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ امینہ آنٹی کی آواز پر لاؤنج کی طرف بڑھتے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے قدم ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا دیا۔ غلطی میری ہی ہے امینا، میں نے ہی اجالا کے پاپا کو مجبور کیا تھا اس رشتے کے لیے، ورنہ وہ تو راضی ہی نہیں تھے۔ میں نے سوچا چھوٹی سی فیملی، یہ لڑکا باہر ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ ان کی بھرائی ہوئی آواز پر اجالا کی آنکھیں نم ہوئی۔ وہ تو شاید ہماری کوئی نیکی تھی جو فرحاد مل گیا۔ اسے پتا چلا کہ عدیل کی منگنی یہاں ہوئی ہے، تبھی وہ یہاں آیا۔ اس کی بیوی بچوں کی تصویریں بھی لایا تھا، اور جب جاوید نے ان لوگوں سے باز پرس کی تو بغیر کسی شرمندگی کے ان لوگوں نے اقرار کر لیا۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، دفع کرو ان لوگوں کو۔ شکر ہے ہماری بچی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ جب اللہ نے بچایا تو اچھا بھی ضرور کرے گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ جب سے اس کی منگنی ختم ہوئی تھی اس کے ممی پاپا پریشان تھے۔ انہیں اس دھوکے پر دھچکا لگا تھا، لیکن اسے نہ تو حیرت ہوئی تھی اور نہ ہی تکلیف، شاید اس لیے کہ وہ پہلے سے جانتی تھی، یا شاید اس لیے کہ جو دھوکا اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے سامنے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجنا شروع ہو گئی۔ وہ اسی طرح بہری بنی بیٹھی رہی۔ اجالا، جاوید صاحب کی آواز پر وہ چونکی۔ بیٹا فون اٹھاؤ، وہ کہہ کر باہر نکل گئے تو وہ مرے مرے قدموں سے فون کی طرف آئی۔ اس نے خاموشی سے ریسیور کان سے لگایا۔ کچھ دیر دوسری طرف بھی خاموشی چھائی رہی۔ میں جانتا ہوں اجالا، یہ تم ہو، پلیز میری بات سن لو، مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دو۔ اب کیا رہ گیا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اجالا، میں سخت نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ جھوٹ بولتی ہو تم، نے اس دن خود ہسپتال میں محسوس کیا تھا میں نے اس دن خود ہسپتال میں محسوس کیا تھا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ غلط انسان کو ہمیشہ غلط ہی محسوس ہوتا ہے۔ فرحاد نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ چلو ٹھیک ہے، نہ مانو تم، پر میں اپنی امی کو بھیج رہا ہوں تمہاری طرف۔ ہرگز نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ آپ ایسی کوئی زحمت نہ کریں ورنہ میں زہر کھا کر خود کو ختم کر لوں گی۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ یہ آج چاند کہاں سے نکلا ہے؟ اسے دیکھتی ربیہ خوشی سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ افرا کہاں ہے؟ اجالا کے پوچھتے ہی ربیہ نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ افرا کہاں ہے؟ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ لو وہ آ گئی۔ اجالا کے پوچھتے ہی ربیہ نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا جہاں سے وہ آلووں سے بھری ٹوکری لیے اتر رہی تھی۔ گھر میں بڑی خاموشی ہے۔ اجالا نے خاموشی محسوس کر کے ربیہ کو دیکھا۔ سب ابھی تک سو رہے ہیں، صرف میں اور افرا جاگ رہے ہیں، وہ بھی پیٹ پوجا کے لیے۔ کیا بنانے لگی ہو؟ اس نے تیزی سے آلو چھیلتی افرا کو دیکھا۔ چپس، وہ ایک لفظ ادا کر کے پھر خاموش ہو گئی۔ ناراض ہو؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اجالا کے مسکرانے پر افرا نے ٹوکری اور چھری ٹیبل پر رکھ دی ہے۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ، تم خضر کے رشتے سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ کتنا اچھا لڑکا ہے۔ افرا نے اپنے کزن کا نام لیا تو وہ مسکرا دی۔ میں نے کب کہا وہ اچھا نہیں ہے؟ بس مجھے شادی نہیں کرنی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب ربیہ بھی بول پڑی۔ میری چھوڑو، تم سناؤ تمہاری شادی کب تک ہو رہی ہے؟ اس نے ربیہ کو دیکھا۔ سب کا مشترکہ فیصلہ ہے، میری اور افرا کی شادی اکٹھی ہوگی۔ اب چاہے دانش روتا رہے، ہماری شادی تبھی ہوگی جب ثاقب آئے گا۔ ربیہ کے جلے بھنے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اجالا، افرا کے پکارنے پر وہ اسی طرح ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ خضر میں کیا برائی ہے؟ کیا ہو گیا افرا؟ تمہیں ایک بات کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہو۔ خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کے لیے اس نے چھری اٹھا کر آلو چھیلنا شروع کیے۔ یہ تم نے رشتہ کروانے کا کام کب سے شروع کر دیا؟ خضر نے کتنا کمیشن دیا تمہیں؟
اور شرارت سے مسکراتے ہوئے افرا کو دیکھنے لگی۔ اچھا تم بتاؤ تمہیں کس سے شادی کرنی ہے؟ ربیہ کے سوال پر اس کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ ربیہ نے تو مذاق کیا تھا، پر جانے کہ اس کی آنکھوں میں دھند سے چھانے لگی تھی۔ چھری کی نوک اس کی سیدھی اس کی انگلی پر لگی تھی۔ او میرے خدا، دھیان کہاں تھا تمہارا؟ ربیہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما جہاں سے اب تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ افرا جلدی سے ڈیٹول اور روئی لے کر آئی۔ کتنا بڑا کٹ لگا ہے۔ افرا نے تھوک نکل کر اس کے زخم کو دیکھا۔ یہ انگوٹھی اتارو، میں پٹی باندھوں۔ افرا نے انگوٹھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ تنگ ہے، نہیں اترے گی، ایسے ہی باندھ دو۔ افرا نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا اور خاموشی سے پٹی باندھنے لگی۔ کس کے لیے جوگ لے رہی ہے اجالا؟ افرا کے سنجیدہ انداز پر اس کے ساتھ ساتھ ربیہ نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جو سر جھکائے گرا لگا رہی تھی۔ عدیل کے لیے؟ پاگل ہو؟ اجالا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ فرحاد کے لیے۔ فرحاد کے لیے؟ اب کے اجالا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی۔ ارے اجالا رکو تو۔ ربیہ نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نکلتی چلی گئی۔ اس نے خوشمکی نظروں سے افرا کو دیکھا۔ وہ جو پرسوچ انداز میں دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے اجالا ابھی نکلی تھی۔ یہ اب تمہیں 007 بننے کی کیا سوجی تھی؟ ابھی ربیہ نے بیزاری سے افرا کو دیکھا جو کب سے الماری کے دراز باہر نکالے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے تنگ آ کر آنکھیں بند کر لیں۔ مل گیا۔ افرا کی مسرت بھری چینخ پر ربیہ نے بند ہوتی آنکھوں کے سامنے ناگواری سے اسے دیکھا۔ باز آ جاؤ افرا، تم خود بھی جانتی ہو جب بھی تم کسی ایڈونچر میں کودتی ہو تو تمہیں تو کچھ نہیں ہوتا لیکن ہمیں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے لاپرواہ انداز پر ربیہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ جو تم کرنے جا رہی ہو کیا مجھے بتانا پسند کرو گی؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ضرور، مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں اس پزل کو حل کرنا چاہتی ہوں جو میرے سامنے آیا ہے۔ مجھے وہ سب کچھ کیوں نظر نہیں آ رہا جو تمہیں آیا ہے؟ ربیہ کے طنزیہ انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اندر کی بات جاننے کے لیے دل کی نظر کی ضرورت ہوتی ہے اور اب میں آر یا پار والا کام کروں گی۔ اس کے مستحکم لہجے پر ربیہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مروا مت دینا، بے فکر ہو تم، بس اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو اور منہ بند رکھنا۔ افرا نے اپنی اسے نصیحت کر کے فون اٹھا لیا تو وہ برا سا منہ بنا کر پھر صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ تم تو شاپنگ پر جانے والی تھی۔ ردا کو گھر والے کپڑوں میں دے کر شائستہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پھپھو فرحاد بھائی کہہ رہے ہیں ان کا باہر جانے کا موڈ نہیں ہے اور فہد بھی باہر نکل کے۔ فرحاد آ گیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جی، کہاں ہے؟ شاید باہر لان میں ہے۔ ردا کے کہنے پر وہ ٹیرس پر آ گئی۔ نیچے نظر پڑتی ان کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ واپس کے کپڑے بدلے بغیر گھاس پر چیت لیٹا تھا اور وہ واپس پلٹ گئی۔ ایسا کیا کروں اجالا کہ تمہاری ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں؟ وہ آسمان کی وسعتوں میں دیکھتا ہوا اس کے عکس سے مخاطب تھا۔ پہلی نظر سے لے کر آج تک میں نے تمہیں پوری شدت سے چاہا ہے، کبھی کسی ایک لمحہ غافل نہیں ہوا۔ شاید اسی لیے وہ حرکت کر بیٹھا تھا جب تم معاف نہیں کر رہی۔ ایک موقع تو مجھے دیتی اپنی صفائی کا، میں نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے لگ رہا تھا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ جوں وہ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، معاملہ سلجھنے کی بجائے الجھتا جا رہا تھا۔ اس دن ہسپتال میں اجالا کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ضرور ہوا تھا لیکن اس کا ارادہ اتنی جلدی سچ بولنے کا نہیں تھا۔ لیکن اس کے ایک جملے پر جس طرح اجالا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، اس کا دل خوش فہمی کا شکار ہوا تھا۔ اسی امید کے سہارے وہ سچ بول گیا تھا لیکن اب سچ اسے کافی بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ کیا کروں؟ اس نے بے ساختہ دائیں ہاتھ کا موقع بنا کر اپنے بائیں ہتھیلی پر مارا تھا۔ فرحاد، شائستہ کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ بس ایسے ہی۔ ان کے پرتشویش انداز پر وہ ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم پریشان ہو، کیا بات ہے؟ کام کرنے کی عادت نہیں ہے نا؟ تو اور ماموں نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا، شاید اسی لیے وہ بات ہنسی میں اڑانے کی کوشش کرنے لگا تو شائستہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اجالا کی طرف کب چل رہی ہیں؟ اس نے بے ساختہ گہرا سانس لیا۔ چلیں گی امی، وہ بالوں پر ہاتھ چلاتا ہوا بولا۔ کتنے دنوں سے تم یہی کہہ رہے ہو؟ کیا اجالا کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی طرف سے کیا مسئلہ ہوگا؟ ایک پل کے توقف کے بعد وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ چلو پھر آج چلتے ہیں۔ شائستہ کے کہنے پر وہ جواب سوچ ہی رہا تھا جب اس کے سیل فون کی بھی بجی۔ اس نے ڈھیلے سے انداز میں فون کوٹ کی جیب سے نکالا۔ اسکرین پر نظر آنے والا نمبر بالکل اجنبی تھا۔ ہیلو، جی فرحاد بات کر رہا ہوں، آپ؟ دوسری طرف سے جو نام بتایا گیا اسے جھٹکا لگا تھا۔ سب خیریت ہے؟ وہ ایک نظر شائستہ کو دے کر تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے میں ایک طرف سے دوسری طرف چکر لگاتے ہوئے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے قہر بھری نظروں سے ادھر دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی اندر آنے والا کون ہے۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا پھر تم نے امی سے بات کیوں کی؟ کون سی بات؟ افرا اس کے غصیلے انداز کو نظر انداز کرتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا مجھے خضر سے شادی نہیں کرنی، پھر بھی تم نے امی سے بات کی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا مجھے خضر سے شادی نہیں کرنی، پھر بھی تم نے امی سے بات کی۔ ہاں، کیونکہ تم بے وقوف ہو۔
तुम बहुत अक्लमंद हो, उजाला के जारहाना अंदाज पर अंदर दाखिल होती रबिया ने घबरा कर इफ्रा को देखा जो आग लगाकर मुतमईन बैठी थी। तुमसे तो अक्लमंद ही हूँ। मेरा ख्याल है तुम मेरी ज़िंदगी में दखल देना बंद कर दो। पहले ही तुम्हारी वजह से मैं बहुत कुछ भुगत चुकी हूँ उजाला। इसलिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी खातिर तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किए। मुझे तुमसे किसी बदले की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उजाला ने बदले हाथ से उसके आगे हाथ जोड़ दिए। तुम खिज़र को रिजेक्ट करने की कोई एक माकूल वजह बता दो, मैं दोबारा उसका नाम भी नहीं लूँगी। ये काफ़ी नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है। उजाला के तड़क के बोलने पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई। जो पसंद है उसका नाम बता दो। रबिया प्लीज़ इससे कहो अपना मुंह बंद रखे कि यहाँ से दफ़ा हो जाए। उजाला के जारहाना तेवरों पर रबिया बेचारी सटपटा कर इफ्रा को उठने का इशारा करने लगी। कहीं तुम्हारे इनकार की वजह फरहाद तो नहीं? उजाला झटके से उसकी तरफ मुड़ी। होंठ भींचे वो शायद जब्त की मंजिलों से गुजर रही थी। तुम हर बार उसे क्यों दरमियान में ले आती हो? क्योंकि वो हमारे दरमियान में आ चुका है। मैं नफरत करती हूँ उससे, सुन लिया? अब जान छोड़ो मेरी। उजाला के चीखने पर रबिया ने मलामत भरी नज़रों से इफ्रा को देखा जो खामखा उसके जख्मों को कुरेद रही थी। बस भी करो, मैंने तुम्हें कहा भी था ऐसी कोई बात नहीं है। रबिया ने धीमी आवाज़ में उसके कान के पास जाकर कहा तो उसने मुस्कुराकर उसका बाजू थपथपाया और उजाला की तरफ बढ़ी। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ उजाला, बल्कि तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारे बारे में फ़िक्रमंद हूँ। दूसरा, मुझे एहसास है कि जो कुछ तुम्हारे साथ बुरा हुआ मेरी वजह से हुआ। मैं सिर्फ अपने दिल का वहम दूर करना चाहती थी, सो हो गया। तुम फरहाद से नफरत करती हो ना? इफ्रा ने उसे कंधों से थामते हुए अचानक उसकी आंखों में देखकर पूछा तो वह नज़रों का जाविया मोड़ गई। उसने तुम्हारे साथ ड्रामा किया था, उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलनी चाहिए थी। मैं मिली थी फरहाद से। उजाला ने चौंक कर उसे देखा। बड़ा कह रहा था वो सब उसने तुम्हारी मोहब्बत में किया, वो तुम्हें खोना नहीं चाहता था, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे तो पता था तुम उससे नफरत करती है। मैंने भी उसकी खूब बेइज्जती की, कह दिया ऐसे ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं होती। उजाला तो सख्त नफरत करती है आपसे, कसम से उसकी शक्ल देखने वाली थी। इफ्रा हंसते हुए रबिया को बता रही थी जबकि उजाला बिल्कुल साकित बैठी थी। कह रहा था मैं उजाला से कहूँ एक बार उसकी बात सुन ले। मैं अपनी अम्मी को भेज रहा था, मैंने सख्ती से मना कर दिया और साफ कह दिया उजाला को मैं अपनी भाभी बना रही हूँ। इतनी उसकी बेइज्जती की, अब कभी भूल कर भी उजाला का नाम नहीं लेगा। इफ्रा के मुंह पर यकदम तमाचा पड़ा था कि आगे का जुमला उसके मुंह में रह गया जबकि रबिया सुन खड़ी रह गई। ये तुम क्या कह रही थी? तुम मेरी दुश्मन नहीं, इससे ज़्यादा दुश्मनी और क्या करोगी? मैं हमेशा तो मेरे लिए एक अजाब खड़ा कर देती हो। क्यों किया तुमने उसे मना? क्यों तुमने उससे झूठ बोला? वह ज़ियानी अंदाज में बोलते हुए उसका कंधा हिलाने लगी। तुमने खुद ही कहा था कि तुम उससे नफरत करती हो। इफ्रा का लहजा भी मुतमईन था जैसे वो उससे ऐसी रद्द अमल की तवक्को कर रही थी। झूठ कहा था मैंने, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। गेम खेला था, फरहाद ने मेरे साथ ड्रामा किया था, पर मैंने तो सच मान कर उन पेपर्स पर साइन किए थे। उसी वक्त उसे अपना मान लिया था। 2 माह तक हर लम्हा हर वक्त वो मेरे आसाब पर सवार रहा। हर बार वो मुझे यही बावर करवाता था कि वही मेरा सब कुछ है और मैं खुद ब खुद उसकी तरफ खींचती चली गई। और जब असलियत मेरे सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उसे नफरत करना चाही पर नहीं कर सकी। मैंने बहुत कोशिश की मैं किसी और को वो जगह दे दूँ जो वो ले चुका है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो रोते हुए दोनों हाथों में चेहरा छुपा गई तो इफ्रा ने मुस्कुराते हुए रबिया को देखा। तुम हर बार मुझे दुख देती हो। इफ्रा हंस पड़ी थी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? तो क्या करती, गलती तो मैंने की, उसे तो मेरी परवाह भी नहीं। ऐसे तो ना कहो उजाला, ये तो तुम भी जानती हो कि वह तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए तो अब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा। इफ्रा ने नरमी से उसके आंसू साफ किए। क्या फ़ायदा इस तरह पीछा करने का? 2 माह तो हो गए हैं ये सब हुए। अदील से मेरी मंगनी ख़त्म हुई, 1 महीना होने वाला है। फिर इतनी मोहब्बत है तो आता क्यों नहीं? मैं क्यों खुद कहूँ? वह बच्चों की तरह वसूरते हुए बोली तो इफ्रा खिलखिला कर हंस पड़ी। वह तुम्हारी पेशकदमी का इंतज़ार कर रहा और तुम उसका। वाह भाई। वह हंसते हुए रबिया को देखने लगी तभी दरवाज़ा खोलकर कमर अंदर आई थी। उजाला जरा ड्राइंग रूम में आना। कमर की आवाज़ पर उसने झुके सर से इफ्रा को देखा तो उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। खैरियत आंटी? वो फरहाद के घर वाले आए हैं उजाला के लिए। कमर की चहकती हुई आवाज़ पर उजाला की हार्ट बीट मिस हुई। कमर के निकलती वो उलझी हुई नज़रों से इफ्रा को देखने लगी। तुमने तो उसे मना किया था। उजाला की हैरत पर वह दोनों हंसने लगी जबकि वह अभी तक उलझन में थी, उलझी हुई थी। अंदर दाखिल होते कमर और जावेद साहब के साथ उजाला को ना पाकर उनकी नज़रें बेख्तियार बेसाख्ता फरहाद की तरफ उठी जिसका चेहरा एक पल में उतर गया था। लेकिन इसके बरक्स वो मुस्कुराती हुई उनकी तरफ बढ़ी। मैं कब से आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी। मेरी बहू को नहीं लाए आप लोग। मैंने ख़ास तौर पर आपसे कहा था। आप जानती हैं परसों ही मेहंदी है तो मैंने खुद उसे आने से मना कर दिया। कमर के कहने पर वो मुस्कुरा कर रह गई। और फिर 3 दिन की बात है वो आपके पास ही होगी। उनको खामोश देखकर कमर मजीद गोया हुई। ये भी ठीक कहा आपने। फरहाद, उनके पकड़ने पर वह एकदम सीधा हुआ। अपने अंकल को मामू के पास ले जाओ। जी। वह सर हिलाकर रह गया। आपने अचानक ही रिदा का निकाह रख दिया? कमर ने स्टेज पर बैठी रिदा को देकर पूछा।
دراصل ہمارا ارادہ فرحات اور ردا دونوں کی شادیاں اکٹھی کرنے کا تھا، لیکن ردا کہنے لگی کہ وہ فرحات کی شادی انجوائے نہیں کر پائے گی۔ پھر میں نے بھی سوچا پہلے اجالا آ جائے پھر ردا کو رخصت کریں گے، اس لیے نکاح پہلے رکھ لیا۔ شائستہ انہیں لے کر اسٹیج کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ ان کے برعکس وہ سخت مضطرب تھا۔ نکاح سے پہلے اس کی کیفیت ایسی تھی، اور جب نکاح ہو گیا وہ کتنی ہی دیر بے یقین رہا، لیکن پھر دل ہلکا ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اجالا اب اسے ناراض نہیں، صرف کچھ دنوں کی بات تھی، وہ اس کے سامنے ہوگی، تب وہ اسے اپنی دل کی ہر کیفیت سے آگاہ کرے گا۔ اس لیے نکاح کے بعد وہ مسلسل خاموش تھا، لیکن آج وہ نہیں آئی تھی، اس کا مطلب تھا وہ اب بھی ناراض ہے، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ تیزی سے باہر نکلا، اس کا رخ اپنی کار کی طرف تھا۔ ڈور بیل پر اس کی نظر بے اختیار گھڑی کی طرف اٹھی تھی۔ امی، پاپا اتنی جلدی آ گئے؟ وہ حیران ہوتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ آپ؟ فرحات کو دروازے میں کھڑے دیکھ کر وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اندر آنے نہیں دو گی؟ اسے یوں ہی دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ بولا تو وہ ہوش میں آئی۔ امی پاپا گھر پر نہیں ہیں۔ جانتا ہوں، اس لیے آیا ہوں۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتا وہ اندر آ گیا، جبکہ اس کی اتنی جرأت پر وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں کیا اپنی بیوی سے ملنے نہیں آ سکتا؟ اجالا نے تیزی سے اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لی۔ دروازہ بند کر دو یا کسی اور نے آنا ہے؟ آپ جائیں یہاں سے۔ وہ ایک دم غصے سے بولی تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ گیٹ بند ہوا تو وہ اچھل پڑی۔ اسی تیزی سے فرحات اس کا بازو تھام کر اسے صحن کے وسط میں لے آیا، جہاں ٹیوب لائٹ کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ جو اس کے جارحانہ انداز پر اندر تک ڈر گئی تھی، اس کے نرم لہجے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ فرحات نے اس کا بازو چھوڑ کر اسے شانوں سے تھام لیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم ناراض ہو مجھ سے، پر اپنی صفائی میں کہنے کا ایک موقع تو دو مجھے۔ اچھا بتاؤ کس بات پر ناراض ہو مجھ سے؟ اجالا نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جو آپ نے کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے بہت صحیح تھا؟ آپ نے مذاق بنا کر رکھ دیا۔ 2 ماہ تک آپ مجھے بلیک میل کرتے رہے، آپ کو اندازہ ہے کتنی اذیت میں نے وقت گزارا ہے؟ بلیک میل؟ وہ جیسے تڑپ کر بولا۔ خدا کو مانو، میں نے کب کوئی غلط حرکت کی؟ میں تمہیں ملنے حتیٰ کہ فون بھی کرنے سے گریز کرتا تھا، صرف ایک انگوٹھی پہنانے کی جرت کی تھی، اور تم اسے سیدھا سیدھا بلیک میل کا نام دے رہی ہو۔ ہاں، آج کی بات اور ہے۔ آج تم میری بیوی ہو، ساری دنیا کے سامنے تم سے نکاح کی ہے، اب میں سارے حق استعمال کر سکتا ہوں۔ اس کے کہنے پر اجالا کو اچانک اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھوں کا احساس ہوا تو وہ تیزی سے ہٹا کر پیچھے ہٹی۔ بے فکر رہو، ابھی نہیں کروں گا۔ اس کے ڈرنے پر وہ ہنستے ہوئے پھر اس کے سامنے آ گیا۔ تمہاری دوستوں نے جو کیا مجھے کبھی بھی اس سے مطلب نہیں رہا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے پہلی نظر میں تم سے محبت کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں شدت سی آئی تھی۔ عدیل کے ساتھ تمہاری منگنی پر میرا جو رد عمل ہوا تھا وہ تم جانتی ہو، لیکن اتنے غصے میں بھی میں ہوش میں تھا۔ ایک تو میں عدیل کی اصلیت جانتا تھا، دوسرا اگر اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تب بھی تمہیں پانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی۔ میں نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ جس دن عدیل کی اصلیت میں سب کے سامنے رکھتا یہ بات ختم ہو جاتی، لیکن اس دن تمہاری حالت دیکھ کر میں ایموشنل ہو گیا، اور جس طرح مجھ سے جدائی کا خیال تمہارے چہرے پر درد کی صورت میں نظر آیا، مجھے پتہ چل گیا تھا تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو۔ وہ جو اس کا ہر لفظ بڑے غور سے سن رہی تھی اور ہر بات سے اتفاق کر رہی تھی، آخری بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ غلط فہمی کیوں ہوئی آپ کو؟ غلط فہمی نہیں مسز فرحات، یقین ہے میرا، حالانکہ درمیان میں خود کنفیوز ہو گیا تھا، اور اوپر سے تم نے زہر کھانے کی دھمکی دے کر اور ڈرا دیا۔ یہ جو میں کہے لگا لگا کر اتنا خون پیدا کرتا ہوں، تمہاری وجہ سے سارا خون جل کر رہ گیا۔ وہ تو بھلا افرا کا ہمیشہ کی طرح تم سے ملانے کی وجہ وہی رہی تھی۔ افرا؟ اجالا چونکی۔ اسی نے تو مجھے فون کیا تھا، اور اجالا کے ذہن میں اس دن کی ساری باتیں گھومنے لگی۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے فرحات کو دیکھا۔ وہی جو تم کرنے والی تھی افرا کے کزن کے لیے۔ ہاں، مجھے تم پر بڑا غصہ آیا تھا، اور اس افرا پر بھی۔ میں تو کب کا امی کو بھیجنا چاہ رہا تھا، تمہاری دھمکی کی وجہ سے لیٹ ہو رہا تھا۔ افرا نے مجھ سے کہا آپ امی کو بھیج دیں، میں اجالا کو زہر کھانے نہیں دوں گی، وہ بتا کر کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ ہنسی تو اسے بھی آئی تھی، پر جانتی تھی افرا نے یہ جملہ کس لہجے میں ادا کیا ہوگا، لیکن ضبط کر گئی۔ فرحات کا اپنے بارے میں اتنا حساس ہونا اسے ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ چاہے جانے کا احساس بڑا ہی زہر انگیز ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کے شہر میں گرفتار تھی۔ میں جانتا تھا تم بھی مجھے چاہتی ہو، لیکن پھر بھی میں ڈر رہا تھا، کیونکہ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے صرف محبت دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ کہا نہیں، صرف پل کے اٹھا کر ان آنکھوں میں دیکھا تھا، اور وہ کھل کر مسکرا دیا جیسے ان آنکھوں کا راز پڑھ لیا ہو۔ سیل فون کی بیپ پر اس نے برا سا منہ بنا کر ٹراؤزر کی جیب میں سے فون نکالا۔ جی امی، بس آ رہا ہوں، وہ اجرت میں بولتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھو کتنا شریف تمہارا شوہر ہے، اتنی خوبصورت بیوی سامنے ہوتے ہوئے بھی کیسے روکھی پھیکی باتیں کر کے جا رہا ہے۔ حالانکہ میں اتنا رومانٹک بندہ ہوں، لیکن وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ تو آپ نے کر لینی تھی رومانٹک گفتگو، میں نے منع کیا تھا۔ فرحات تیزی سے پلٹا، لیکن تب تک وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ اب دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا، اور اس کی ہنسی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ 2 دن کی بات ہے، دیکھ لوں گا تمہیں، فرحات نے جھنجھلا کر دھمکی دی۔
کچھ دیر بعد کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو وہ مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ افرا کی اس دن کی گفتگو کا سہرا اب اس کے ہاتھ آیا تھا اور وہ جان گئی تھی کہ اس کی زندگی میں خوشیاں لانے کی وجہ کون ہے۔ اس کی نظریں کب سے افرا پر جمی تھی جو فرحاد سے بحث میں مصروف تھی۔ وہ اس دن سے اسے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی اور وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی افرا اسے معذرت کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ افرا، اس نے بے اختیار پکارا تو وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف آ گئی۔ سوری، ہیں وہ کیوں؟ وہ حیران ہو کر اجالا کو دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں بس۔ افرا نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ اجالا نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کے ہاتھ تھامے تو وہ مسکرا دی۔ دیکھو بے شک آج ولیمہ لیکن ہو تو تم دلہن نہ، اور دلہن یوں پٹر پٹر بولتی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے اسے اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ آج وہ خوش تھی کہ اللہ نے اسے اپنی غلطی کی تلافی کا موقع دے دیا تھا۔ اس نے نظریں ایک بار پھر اسٹیج پر بیٹھے فرحاد اور اجالا پر جما دی۔ دونوں کے چہرے پر اتنی آسودگی تھی کہ وہ بے اختیار مسکرا دی۔